رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا تھا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال درست کر دے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، اس جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ قادر ہے ہر شے پہ۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر، خصوصی طور پہ آج اہل بیت اعظام پر، امام حسن مجتبیٰ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی اور میرے ساتھ موجود نصرت حارث، دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جیسے آپ نے فرمایا میں اسی بات کو آگے لے کر چلوں گی۔ آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول اپنے نانا جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پہ سواری کرنے والے سردار امت حضرت سیدہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے، یعنی 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو آپ مدینہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے گٹی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب یہ جانتے ہیں نانا اور نواسے کا رشتہ، کیا خوبصورت یادیں، کیا خوبصورت باتیں، کیا خوبصورت رشتہ۔ بے پناہ آپ سے محبت کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی اپنے کاندھے مبارک پر سوار کیے گھر سے باہر تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی بے قرار ہو جاتے، آپ کو دیکھنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ کیا خوبصورت نعم بات، المرکوب نعم الراکب۔ دیکھو نا سوار کتنا خوبصورت حسین ہے جو دوش مصطفیٰ پہ سوار ہے، اور گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ آج ہمارے اس پروگرام میں، جس کو ہم عرفان رمضان کہتے ہیں، معرفت کے سفر میں ساتھ چلنے کو جو مہمان آئے ہیں بہت ہی خاص ہیں۔ آپ کا تعلق تکافل سے ہے اور پچھلے رمضان بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ ریجنل سیلز ڈائریکٹر ہیں۔ بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں اور رمضان کو پاک بنانے میں حصول رزق کا اہتمام اور اس کے تحفظ میں بڑا کردار ہے۔ 1997 سے ای ایف یو کے ساتھ ایک سلسلہ ایک محبتوں کا اور کاوشوں کا جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی تعلیم بھی اسلامک فائنانس اور تکافل میں ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے سوال جواب کریں گے، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم جی مسٹر رحمان فریاض صاحب، خیریت سے ہیں؟
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए हसीन चेहरे के साथ थैंक यू। कैसे जा रहे हैं रोजे आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्या क्लास। पैगाम दे रहा है हमें तकाफुल और आपके साथ तकाफुल का जो रिश्ता है इतना पुराना? चलें कुछ इस तरीके से बताते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा आपका और आपके चैनल का कि आपने हमेशा की तरह पहले भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी रमज़ान के बरकत महीने में और इस दफ़ा भी दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी आवाम को आगाही दे सकें तकाफुल की। तकाफुल बेसिकली जो है वो एक अरबिक वर्ड है और ये कफ़ालत से निकला है और इसके मायने एक दूसरे की मदद करने के हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के हैं। और तकाफुल में बेसिकली जॉइंट गारंटी दी जाती है, जॉइंट कफ़ालत दी जाती है। ये इस तरीके से है कि इसमें कुछ अफराद, कुछ इदारे एक मुश्तरका मकसद के लिए, ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और अपने फ़ंड्स को इकट्ठा करते हैं और मुस्तक़बिल के माली नुकसानात, ख़दशात के लिए राह निकालते हैं और उनसे लोगों की मदद करते हैं जो फ़ंड को इकट्ठा किया था। तो ये एक पूरा एक निज़ाम है। इसमें फिर मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग, एक प्रोफेशनल की जो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उसका सलूशन है ये तकाफुल बेसिकली। चाहे बच्चों की आला तालीम हो, बच्चों की शादियां हो, कोई मेडिकल का कंपनसेशन हो किसी बीमारियों की शक्ल में, रिटायरमेंट की, पेंशन की स्कीम्स हों, या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई भी अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई सेविंग करना चाहता है शरिया कंप्लाइंट, यानी वो सेविंग जिसकी सारी निगरानी जो है शरिया एडवाइज़र कर रहा होता है। अच्छा, तो ये तवक्कल जैसे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है तवक्कल का, और फिर जब आप तकाफुल की बात करते हैं और इसमें फ्यूचर प्लानिंग की बात होती है, तो क्या ये तवक्कल के मनाफी है या उसके साथ हैंड इन हैंड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तवक्कल है क्या? तवक्कल के मुतालिक जब हम जानते हैं तो उसमें ये मालूम चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर मुकम्मल यकीन करना और असबाब इख्तियार करने का नाम सही तवक्कल है बेसिकली। अब इसको किस तरीके से मज़ीद डिफ़ाइन किए जाते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया तकाफुल के लिए कि मुख्तलिफ़ इदारे या मुख्तलिफ़ अफराद जो है किसी ख़ास मकसद के लिए, मुश्तरका मकसद के लिए जमा होते हैं, अपने फ़ंड्स को इकट्ठा करते हैं और उससे मदद करते हैं। अब तवक्कल को मज़ीद में डिफ़ाइन करने के लिए हदीस इसमें कोट करूँगा तिरमिज़ी शरीफ की कि एक सहाबी ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया कि मैं अपने ऊँट को बांध कर अल्लाह पे तवक्कल करूँ या छोड़ के अल्लाह पे तवक्कल करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि पहले तुम अपने ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह तो की ये रसूल ने हदीस से वाज़ेह कर दिया। बिल्कुल क्लैरिटी हो गया कि तवक्कल के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं है, बिल्कुल ऐन शरीयत के मुताबिक है। और इसी में एक और हदीस भी कोट करूं जो कि तकाफुल की प्लानिंग के लिए तकाफुल की बुनियाद है बेसिकली। एक मौके पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपनी औलाद को मालदार छोड़ के दुनिया से रुखसत हो, बेहतर है इससे कि वो फ़िक्र और फाके की हालत में लोगों के सामने मांगते फिरे। और हम हमेशा ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें शरीर लोगों का मोहताज ना बना, जिनके हाथ में तूने दिया है और वो रोक रोक के, टोक टोक के, अजियत पहुंचा पहुंचा के वो रिज़्क़ हलाल जो आपका हक है वो देते हैं। यहाँ पे एक अच्छा पैगाम भी है। और जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। हमारे पास इस वक्त बदर मुनीर कादरी साहब हैं, हम चलते हैं उनकी जानिब और उनसे कलाम सुनते हैं, मोहब्बत भरा, इश्क भरा, और ये कलाम नातिया कलाम जी। खुश आमदीद। इस वक्त तकाफुल के हवाले से गुफ्तगू चल रही है और फयाज साहब ने, जिससे हमेशा की तरह एक मिसाल भी वो देते हैं और फिर ख़ुद भी लोगों को तरवीह देते हैं कि इस तरफ आएँ, ये एक बेहतर अमल है। अच्छा, आपको आमतौर से जो सवालात जिसका सामना करना पड़ता रहता है, लोग उलझने जो रखते हैं वो क्या है, उसका क्या जवाब आप रखते होते हैं? एक्चुअली एक तो जैसे तवक्कल के हवाले से आपने पहले सवाल किया, एक तो लोगों का थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है हमारे मुल्क में, तो ये वाला एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि सुनी सुनाई बात, यानी कि कंसर्न लोगों के पास नहीं जाना। जब एक एग्जाम्पल के लिए मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब कोई बीमारी में आप सफ़र करते हैं, मुब्तला होते हैं, तो ओबियसली आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं,
کوئی لیگل ایشو ہوتا ہے تو آپ لائر کو کنسلٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب کوئی اسلامی کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ کے مائنڈ میں یا کسی نے آپ کو مس گائیڈ کر دیا ہے تو اس کے لیے آپ کو مفتی کو اپروچ کرنا چاہیے, عالم کو اپروچ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا, یہ بلکہ اپنے سے بھی کم نالج کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر وہ انہی متس کے اوپر جو عرصے دراز سے چل رہی ہے وہی آگے جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ایک گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, وہ کیسے ختم ہوگا؟ اویئرنیس سے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم میسز میں, ہم سوسائٹی میں, ہم انسٹیٹیوٹس میں جا کے جو ہے اویئرنیس کو کریٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی ہے کیا فرسٹ آف آل, اور سیکنڈ چیز ضروری کیوں ہے. کوئی دنیا میں ایسا ہیومن بینگ نہیں ہے جس کی فائنینشیل نیڈز نہ ہو, اور جس کی فیوچر میں اپ کمنگ ٹائم میں اس کو پتہ تو ہے نہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا. ہمارے پاس اتنی زبردست لرننگ ہوئی میری اور آپ کی لائف میں پہلی دفعہ, وہ تھا کرونا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کسی کے کانسیپٹ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ 15 20 دن لوگ آفیسز نہ جائیں, لوگ بچے اسکولس نہ جائیں, تقریبات ملتوی ہو جائیں. یہ ہوا, ہم اس سے گزرے, اور دنیا نے ایکسیپٹ کرا کہ ہم نے دنیا میں سب سے بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کرا. الحمدللہ. تو یہ چیلنجز ہیں. اسی طریقے سے دنیا چینج ہو رہی ہے, اور ہیومن بینگ نیڈز جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں, وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ٹھیک ہے, جیسے جیسے آپ کی لائف بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے آپ کی فیملی کا سائز انکریز ہو رہا ہے, ویسے ویسے فائنینشیل جو نیڈز ہیں وہ کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو آج سے پلان کرنا پڑے گا. اگر آپ آج سے پلان نہیں کریں گے تو آنے والے ٹائم میں پھر آپ کو فائنینشیل کرائسس میں آپ یوں ہوں گے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اگر آپ ہمارے پوری معاشرے کا, پوری شریعت کا جتنی بھی ٹیچنگ ہے اس کو دیکھیں تو ہمیشہ اوپر والے ہاتھ کو بہتر کہا گیا نیچے والے ہاتھ. ایسا ہی ہے, اور یہی طریقہ کار آسان ہے, یہی ہونا چاہیے. خود کو اتنا مستحکم بنائے کہ اوپر والا ہاتھ رہے, اور اسی لیے ساری گفتگو بھی ہو رہی ہے. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت جی کے سوال میں, اور جی کے سوال میں آپ نے دیکھا نصرت حارث جو یہاں وہاں چلی گئی ہیں, یہاں سے اٹھ کے اور اب سوالات پوچھیں گی وہ. تو اب جو پیسوں کی تیاری کی بات ہو رہی تھی, سوالات کے جوابات کی تیاری کیسی ہے یہ آپ کو نصرت بتائیں گی. جی بالکل, اور آج ہمارے ساتھ تینوں اسٹوڈنٹس ایز یوزول 3 پارٹیسپینٹس موجود ہیں. ان کا تعارف میں کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ احمد سہیل موجود ہیں, فضائیہ انٹر کالج سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ سدرا عثمان غنی ہیں جو کہ رونق اسلام کالج سے ان کا تعلق ہے, اور محمد احتشام ہیں بحریہ کالج کارساز. انہوں نے کارساز پہ بہت زور دیا تھا تو میں نے بھی زور دیا. آپ تینوں کو ویلکم کہتے ہیں, اور آپ تینوں ریڈی ہیں, سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو جلدی جلدی. جی سب سے پہلے ٹیم اے, فلائنگ آفیسر مریم مختار شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ آپ کے آپشن ہیں کراچی, لاہور, اسلام آباد یا کوئٹہ. کراچی. بالکل صحیح جواب. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت کب ہے؟ پہلی رمضان کو, 15 رمضان, 15 شعبان, یا ان میں سے کوئی نہیں؟ 15 رمضان. بالکل صحیح. سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ 287, 286, 177 یا 200؟ 286. بالکل صحیح بھائی, کیا بات ہے. اور شروع میں ایسے کنفیوز لگ رہے تھے, لیکن کیا ایک کے بعد ایک صحیح جواب آپ نے دیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سدرا آپ کی طرف. ریڈی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت, ہجرت اور وفات میں کس دن کو خصوصیت حاصل ہے؟ جمعۃ المبارک, پیر, بدھ یا جمعرات؟ پیر. بالکل صحیح جواب. علامہ اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر کب منتخب ہوئے؟ 1947 میں, 1940 میں, 1936 میں یا 1900 میں؟ 1936. بالکل صحیح جواب. کیا بات ہے, آج تو تیاری مکمل ہے بھائی سب کی. من و سلوہ کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ, سورہ فلق, سورہ توبہ یا سورہ بنی اسرائیل؟ سورہ بنی اسرائیل. سورہ بقرہ. جہاں تعریف کی وہیں پر ہی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو گیا. چلیں جی, میری تعریف نہ کیجیے گا اب آپ. ہاں آپ دیکھتے ہیں. تھرڈ جو پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے, ان کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی کا نام بتائیے. بے نظیر بھٹو, فاطمہ جناح, زاہدہ حنا یا ڈاکٹر فہمیدہ ریاض؟ فاطمہ جناح. ڈاکٹر فہمیدہ ریاض اس کا صحیح جواب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ نجاشی, نمرود, خسرو پرویز یا رمیسس ثانی؟ نمرود. بالکل صحیح جواب. پاکستان کی پہلی کابینہ نے حلف کب اٹھایا؟ 14 اگست 1947, 15 اگست 1947, 16 اگست 1947 یا 20 اگست 1947؟ 15 اگست. بالکل صحیح جواب. اور جی ہمارے پاس کتنے 20, 30,
20 اور 20 یہ ہمارا اس وقت کا اسکور ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد جب بزر راؤنڈ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پارٹیسپنٹس میں کون آگے جاتا ہے اور کون جو ہے وہ اویس ربانی صاحب کے جو جملے ہیں ان میں پھنس کے رہ جاتا ہے. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں عرفان رمضان میں. عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ای ایف یو حمایہ تکافل کے حوالے سے ہم رحمان فیاض صاحب سے بات کر رہے ہیں اس وقت. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ای ایف یو کی یہ صرف یہ آئیڈیالوجی پروفٹ کی نہیں ہے بلکہ جو آئیڈیالوجی آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور بزنس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اس میں لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرنا ہے. جو حمایہ سے ہم میننگ لیتے ہیں, حمایہ آیا ہے حمایت سے جس کے مطلب ہیں پروٹیکشن کے, اور آپ اس کے حوالے سے ہمیں مزید بھی بتائیں گے. آپ اپنی اس انویسٹمنٹ کو کہاں کہاں انویسٹ کرتے ہیں اور یہ کس طریقے سے پھر ایک سرکل چلتا ہے؟ اوکے, ہم جب میسز میں جاتے ہیں, انڈیویجولس کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ان کی سیونگ ریکوائرڈ کرتے ہیں اگینسٹ دی کانٹریکٹ نا, کہ جو بھی وہ پالیسی لیتے ہیں, جو بھی ان کی میڈیم ٹو لانگ ٹرم نیڈز ہوتی ہے اس کے اگینسٹ میں ہم ان کو ایک پلان ٹیلر میڈ ڈیزائننگ پلان کر کے دیتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس سیونگ کرتے ہیں. اس سیونگ کو ہم ایک پول انویسٹمنٹ میں ڈالتے ہیں اور اس پول کی یعنی اس میں بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی انویسٹمنٹ سیو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. اب اس کے جو ایونیوز ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. شریعہ ایڈوائزر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون سی پاکستان کی اسلامک ایکویٹیز کمپنیز میں ہم شیئرنگ کر سکتے ہیں, یعنی شیئرز خرید سکتے ہیں ان کا, ٹھیک ہے, جس کو KMI کراچی میزان انڈیکس کہتے ہیں. ہم اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر بانڈز ہوتے ہیں, تو اسلامک بانڈ کا نام ہے سکوک بانڈ. اچھا, تو ہم سکوک بانڈ میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بھی دوسرے اداروں کے. اس کے علاوہ جو اسلامک بینک ہیں ان کے ساتھ جو ہے مداربہ, مرحبہ, مشارکہ کے اوپر ہم ان کے ساتھ جو ہے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے مختلف انویسٹمنٹ کمپنیز بھی ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو آپ کا چھوٹا سا پیسہ ہمارے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بڑے پیسے کے ساتھ مل کے ان ایونیوز میں انویسٹ ہو جاتا ہے جہاں سے شریعہ کمپلائنٹ پروفٹ آپ کو ملتا ہے. ہاں, یہ شریعہ کمپلائنس جو ہے وہ پالیسی آپ اسے کہیں یا یہ جو آپ آفر کر رہے ہیں ان کو حمایہ حمایہ تکافل, تو یہ جب آپ ان کو آفر کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی شریعہ کے کمپلائنٹ ہے اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی شریعہ کے کمپلائنٹ ہے. اس میں بیسیکلی بہت آسان زبان میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو اس کے دو پارٹ ہیں. ایک میں ہم جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو فائنینشیل لاسز ہیں اس کی کمپنسیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں وقف فنڈ کے تھرو بیسیکلی جو ہے نا ہم رسک میٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ان کیس آف مس ہیپننگ کوئی بھی انسیڈنٹس, میڈیکل کمپنسیشن وہ الگ ہے بالکل, اس کا کام ہی صرف پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. اور دوسرا فنڈ ہوتا ہے جیسے اسلامک بینک لوگوں کی سیونگ کے اوپر منافع دے رہے ہوتے ہیں, مختلف ایونیوز میں شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, اس کی انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتائی. اچھا, یہ زکوٰۃ اس پر جی بالکل تکافل پر ہے؟ جی بالکل ہے. اس کے دو پارٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا. ایک وقف فنڈ ہے بیسیکلی جس سے رسک میٹیگیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کمپنسیشن ہو رہی ہے, اس پہ نہیں ہوتی زکوٰۃ شریعہ کے مطابق. جو انویسٹمنٹ پورشن ہے ہمارا پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ, ٹھیک ہے, اس میں جو لوگ سیونگ رکھتے ہیں وہی رول ہے زکوٰۃ کہ جی 365 دن گزرنے کے بعد 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ ہے ایز پر لا. اگر آپ چاہیں تو ہم ڈیڈکٹ کر کے گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں جو قانون موجود ہے اس کے تحت, اور دوسرے لیول کے اوپر مزید آپ سے سمجھ لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد, کیونکہ ہمارے پارٹیسپینٹس اور وہ سب انتظار کر رہے ہیں, ان کی جانب چلتے ہیں اور سوالات سے اور جوابات سے محظوظ ہوتے ہیں. جی شکریہ جی. ہمارے مہمان موجود ہیں اور بھی مہمان ہیں جن کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ کون سے مقامات پہ صحیح ہیں, کن کن سوالوں میں غلط ہیں. تو آج پہلا انعام بن احسان کی طرف سے ہوگا, چیس کی طرف سے ہوگا, یعنی فرسٹ پوزیشن کے لیے, اور پھر سیکنڈ پوزیشن کے لیے شفق اور GFS سے, اور ساتھ ساتھ بسکونی کوکومو کی طرف سے بھی تحفہ ہے, اور ہاں اسمائل بلڈرز کا بھی تحفہ رہے گا. ہم چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی بالکل مستعد. اوکے, آپ نے بزر بجانا ہے. پہلا سوال, حج کے لفظی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. واہ, قصد کرنا, ارادہ کرنا, صحیح جواب. احتشام نے 10 مارکس لے لیے.
दूसरा सवाल, हजरत इमाम हसन आप पे हमारा सलाम का दौरे खिलाफत कितने अरसे पे मुहित है? 6 माह। वाह एहतशाम, वाह 6 माह, सही जवाब। तीसरा सवाल, पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा का नाम बताएं। हाँ, जफरुल्लाह खान। जफरुल्लाह खान, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शंस की बारी भी नहीं आ नहीं रही दे है। रहे, नहीं दे रहे आज ये, नहीं दे रहे आज ये। हजरत इमाम हसन की विलादत किस शहर में हुई? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। आता सबको है, बजाता कोई कोई है। ओके, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने किस साल पहला ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता था? नंबर 1 ऑप्शन 1949, 1960, 1977, 1986। हाँ, तुमने भी बजाया, 1986 तुम्हारा भी चल रहा है, काम कर रहा है, मुबारक हो। आपने जो बजाया उस पे आपको नुकसान है, जो आपने उठाया 1960 सही जवाब है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, ठीक है? इन 2 मुस्तंदों में परेशान नहीं हो, तुम दे सकती हो, कर सकती हो। ओके जी, अगला सवाल, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह अपने भाई कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह से कितने साल छोटी थी? पहला ऑप्शन 16 साल, 20 साल, 17 साल या 35 साल। उतना ही ना जितना मैं और नुसरत छोटे बड़े हैं। हाँ, मैं छोटी 16 हूँ साल। जितनी। वाह, गलत जवाब। आपको मैं उनसे 16 साल छोटा दिखता हूँ? अरे वाह हैं? वाह, 17 पसंद की साल, इंतहा। ये है सही जवाब। ओके, सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की बुनियाद कब रखी? 1905। ओए होए होए होए, ऑप्शन ना सुनने का नुकसान। हाँ कॉलेज हाँ। 1877। हैं? MAO कॉलेज। क्या कह रहे हो? 1877। सही कह रहे हो, मुबारक हो। देखो तुम गलती करके वो ठीक हो गया। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन सुन लो। हाँ, अगला सवाल, और ये सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद काम खत्म, खलास। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? मशहद, कूफा, मदीना मुनव्वरा या मक्का? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा, बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है, आज एहतशाम आगे निकल रहा है, लेकिन अभी भी मुकाबला टक्कर का हो सकता है। बच्चा तुम भी आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए किस पैगंबर ने दुआ की थी? पहला ऑप्शन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, तीसरा ऑप्शन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और चौथा ऑप्शन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बेटा बजाना होता है। हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। क्या तुम इस सवाल के साथ जीत गए? ये 50 ही है, ये 50 है, ये 20 है, ये 70 है, ये 50 नहीं हो सकता। ये जरा मुझे बताएं, क्या एहतशाम 50 तो फिर नहीं जीत सकता ना। इस सवाल के साथ आप आगे निकल गए, अगर आप जवाब देते तो ये बराबर हो जाता। तो आज के आप विनर हैं। आइए बिन एहसान की तरफ से ये तोहफा ले लीजिए। बिन एहसान का तोहफा, चेज का तोहफा, ये आपके नाम। सही है, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और साथ साथ शफक का तोहफा मिलेगा। सब कुछ चाहिए आपको, नहीं मिलेगा। आइए, तो शाम को मिलेगा शफक का तोहफा, GFS का तोहफा और इस्माइल इंडस्ट्रीज की तरफ से ये तोहफा। और सुनो, ये कोकोमो भी तुम्हारा नहीं, ये तुम छोड़ दो, कोकोमो भी तुम्हें मिलेगा। कोकोमो का तोहफा है, GFS का तोहफा। आओ बच्चा, शाबाश, ये लें शफक का तोहफा। शफक का कहना है आगाज नहीं, सुबह का। और GFS का तोहफा, ये लो, शाबाश, पकड़ो, हिम्मत करो। और ये इस्माइल इंडस्ट्रीज का तोहफा भी, ठीक है। कोकोमो का तोहफा भी इसके अंदर शामिल है। चलिए जी, नुसरत, आपने देखा हमने किस तरह तहाइफ की तकसीम जी, की है, बिल्कुल देखा। और इसी तरह से हम दुआओं को भी बांटते हैं, नेक और खैर के कामों को बांटते जी। हैं। आपकी तरफ चलते हैं, फिर वहाँ बात होती है। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि मतलब कितना टैलेंट है हमारे मुल्क में। 16 साल छोटे उवैस रब्बानी मुझसे हैं, लेकिन कैसा खूबसूरत काम करते हैं माशाल्लाह। आइए आइए, तशरीफ ले आइए। जी आ रहा हूँ। आप देखिए ना, दुनिया कितनी मतलब टैलेंटेड होती जा रही है। सो क्या बात अरे है, वो बच्चे very कह रहे थे, मैं nice। नहीं कह रहा, मेरी मजाल। अच्छा, सो फयाज साहब, अब तकाफुल के हवाले से हम यूजुअली प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं। कितना हमारी सोसाइटी में लोगों ने इसको डाइजेस्ट किया है, कितने लोगों को आगाही हो रही है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में आप कोई एक स्टेटस देख रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर हम तकाफुल की जो इस वक्त अवेयरनेस हो रही है, जो एक्सपेंशन हो रही है उस हिसाब से, और जो डिमांड मार्केट में क्रिएट हुई है स्पेशली ये लास्ट कोविड के बाद से अब तक, तो उस हिसाब से हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले टाइम में जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा,
ایون کنونشنل جو کہ پرانا بہت پرانا نظام ہے اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. دس آئی بلیو. انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے نیڈس کریٹ ہو رہی ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ملک کے حالات یا اکانومی کے حالات یا کوئی بھی چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس حساب سے پھر جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ کلائنٹس کی نیڈس کے پراسپیکٹ کی نیڈس کے حساب سے جو ہے نا وہ ٹیلر میڈ ڈیزائننگ کر رہے ہیں اور انوویشن لے کر آ رہے ہیں, نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو یہ آنے والے ٹائم میں کارپوریٹ لیول کے اوپر, انڈیویجولس لیول کے اوپر اور ڈفرینٹ انٹیٹیز اور سوسائٹیز لیول کے اوپر جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ڈیمانڈنگ ہو رہا ہے اور گرو کر رہا ہے. اور اگر پچھلے 8 سالوں کی ہم اپنی اس آپریشن کی گروتھ دیکھیں جو ہم نے آپریشن 2015 میں لانچ کیا تھا, جو پاکستان کی پہلی ونڈو تکافل کمپنی ہے یہ, تو ایوری ایئر ہم نے جو ہے ڈبل فیگر میں یعنی مور دین 10 گروتھ دی ہے, کہیں 40, کہیں 30, کہیں 20, کہیں 15, کہیں اس طریقے سے ہر سال کی گروتھ جو ہے ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے. سلیمان فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور یہ تمام انفارمیشن جو آپ نے ہمارے پلیٹ فارم سے اسپریڈ کی. اور صرف جاتے جاتے مجھے ایک بات کہنی ہے کہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اچانک سے گھر کا جو لیڈر ہے یا مین آف دا ہاؤس ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوتا کہ میں نے کہاں انویسٹمنٹ کی ہے, کون سی چیز کہاں ہے, کیا کچھ ہے. تو اپنے گھر والوں کو بھی آپ اس میں انوالو کیا کریں, ان کو بتایا کریں. خدا نخواستہ کوئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں اور اس کے بعد تمام لوگ در بدر ہو جاتے ہیں. تو ایک فیملی ممبر جو ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, سوچ سمجھ کے رکھتا ہے, لیکن دوسروں کو بھی اطلاع ضرور دیں, اس کے بارے میں بتائیں ضرور, کیونکہ ایسی کئی فیملیز ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب تو ابو کو پتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. سو ود دیٹ آپ سے اجازت چاہوں گی میں. عرفان رمضان ابھی جاری و ساری ہے. اویس ربانی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی آفٹر دس بریک. السلام علیکم. جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے, پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے, تمام انسانیت تک پہنچے, اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ رمضان اسپیشل, اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری ریسپیز آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں, بہت سارے ٹوٹکے آپ کو بتائے جاتے ہیں, اور بہت سارے ٹپس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ مزے مزے کے کھانے جھٹ پٹ اپنے گھر پہ تیار کر سکیں. اور پورے پروگرام کو 4 سے 5 بجے تک غور سے دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, جو وہ چیزیں آپ سے مس ہو جاتی ہیں کبھی کبھار. اور اچھا خاصا کھانا جو ہے بہترین بننے والا وہ اکثر خراب بھی ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں, بہت بڑی باتیں نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو آپ سیکھ سکتے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو ریوائز کر سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے آپ جہاں پر مسٹیک ہو رہی ہے اس کو دوبارہ سے ٹرائی کر سکتے ہیں, اور کوشش جو ہے نا اس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں بالکل. اور آج کا موضوع بھی میرا یہی ہے, کوشش انسان کو کامیاب بناتی ہے. کبھی بھی ہمت نہیں آنی چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی پرابلم آئے, جب بھی کچھ ہو, تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور مسلمان خاص طور پر ہمت نہیں ہارتا اور حوصلہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا اور ہمت سے کام لیتا ہے. اور جب بھی کوئی پریشانی ہو اٹھ کھڑا ہو, اللہ پر بھروسہ رکھے اور آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی بھی پرابلم ہو تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ پہ, ٹھیک ہے جی. اور گھر سے جب انسان کسی روزی کی تلاش میں ایک قدم باہر نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے اپنے جو ہے نا ساتھ میں کر دیتا ہے انسان کے, اور وہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ بڑے عظمت کی بات ہے کہ آپ کی نیت میں اگر واقعی محنت لکھی ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ انسان کو مایوس نہیں کرتا, وہ مرد ہو یا خاتون ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے ذہن میں یار مردوں کے ساتھ ہوگا یا عورتوں کے ساتھ, نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی مرد ہو خاتون ہو, عمر میں ینگ ہو یا عمر رسیدہ ہو, جہاں سے وہ شروع کرے گا اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش شروع کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے. اور یہ میں نے زندگی میں آزمایا ہوا ہے, خود اپنے اوپر بھی آزمایا ہوا اور دوسروں کو بھی دیکھا ہے. اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں, اللہ پر بھروسہ کر کے انسان کو جو ہے نا آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. مایوس تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, مسلمان مایوس نہیں ہوتا اور ہمت بھی نہیں ہارتا, ٹھیک ہے جی. اسی لیے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ایز اے مسلم, جو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں اس نے مسلمان پیدا کیا ہے اس دنیا میں, تو ہمیں چاہیے کہ
इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की खुद कोशिश करें। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में खुद नहीं किया ना और घर पर बैठे रहे और सोचा कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, तो इंसान को थोड़ी सी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर इसके अंदर जो है अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा और इसके अंदर जो है ना आपको चीज़ें भी सही होना शुरू हो जाएंगी, हर चीज़ अपनी जगह पर सेट होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह पर भरोसा ज़रूर इंसान का पक्का होना चाहिए इसके लिए, ठीक है जी। तो चलते हैं आज की रेसिपी के बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले हम डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, ज़्यादा बरकत ज़्यादा शहद, जो है डालडा का स्लोगन है। और इसलिए कि ये 80 सालों से माओं की पसंदीदा जो है ये डालडा है, और डालडा कुकिंग ऑयल, डालडा घी, और ये जो है आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज लेकर आता है, इसलिए कि सेहत से भरपूर है। इसमें विटामिन ए है, डी है और ई है, साथ में ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी मौजूद है, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी और घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी भी सेहत अच्छी रहे। एक ऑयल से आप पूरे घर वालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि एक खाना बनेगा, सब खाएंगे उसको, ठीक है। तो इसके साथ साथ डालडा वालों ने पैकेजिंग अपनी चेंज की है, जो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी पैकेजिंग लेकर आए हैं। और इसी के साथ साथ कहा पैकेजिंग भी चेंज हुई है, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और साथ में बचत भी आप उसमें कर सकते हैं। तो डालडा इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी आज की हमारी डालडा के बारे में। और डालडा के आज जो पार्सल बन रहे हैं, जो मकरोनी पार्सल, और ये बनेंगे कैसे, बिल्कुल जैसे समोसे बनते हैं वैसे बनेंगे, लेकिन ये होंगे चौकोर में, ठीक है। तो ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इसके साथ साथ डेटॉल कूल, आजकल गर्मी है, शिद्दत बढ़ती जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पर, और डेटॉल कूल जो है आपको गर्मी की शिद्दत में 5 डिग्री कम जो है एहसास देता है। और इस गर्मी की शिद्दत में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो डेटॉल कूल जो है, इसका नाम ही ऐसा है कि डेटॉल कूल, ताकि ये आपको कूल रख सके, ठीक है जी। तो रोज़े में जो है इसको आप इस्तेमाल करें और 5 डिग्री कम एहसास जो है ना आपको मिलेगा गर्मी का। और दूसरा ये कि 99.99% जरासीम से पाक, और साथ में जो आपको पता है कि आजकल जो कोरोना है वो दोबारा से एक्टिव भी हो गया है, तो इसलिए खुद भी आदत डालें और बच्चों को भी आदत डालें। इस तरह से हाथ में, उंगलियों के अंदर, नीचे, नाखूनों में, हर जगह पर बैक्टीरिया हो सकता है। वो घर से जब बाहर से आ रहे हो ना, तो ख़ास तौर पर लाजमी इस्तेमाल करें, इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, सहर से पहले, सहर के बाद, और इसके साथ साथ बाहर से ज़रूर आते वक्त लाजमी जो है ना बच्चों को, बड़ों को आदत डालें, ताकि वो जरासीम से पाक हो सकें। तो बीमारियां जो आजकल वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, गले की ख़राबी, नज़ला, ज़ुकाम, इससे काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। इसलिए कि बाहर क्या जरासीम है वो आपको पता ही नहीं है, और हम सीधा बाहर से आया, डायरेक्टली हमने खाने पे हाथ लगा लिया, खा लिया, चख लिया, खाया नहीं तो चख लिया। तो इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, और उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है गुलजार भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? हाँ जी ठीक है गुलजार भाई, बहुत अच्छा शो है, देखती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आपसे बात कर रही हूँ फायदा। जी जी कहिए। तो गुलजार भाई, मेरी ना टांगों में दर्द बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। मुझे शुगर भी है। शुगर भी है, तो, ठीक है। हाँ जी शुगर भी है, तो सारी मेडिसिन खा के किसी से कोई आराम नहीं आ रहा, ठीक है। तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 40। ठीक है। कब से है शुगर आपको? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। चलें टीवी की तो, तरफ हाँ चलें। जी। हाँ टीवी हाँ की जी, मैं तरफ। टांगों में गिल्टियाँ सी भी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह सही हो जाएगा मामला। आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, और सत्तावर बूटी 50 ग्राम, और कीकर, गोंद कीकर 50 ग्राम। फिर दोबारा से बता दूं, गोंद कीकर 50 ग्राम, सत्तावर मूसली 50 ग्राम, अपना क्या नाम है, सिंगाड़ा 50 ग्राम, और इसके साथ जो है अपना क्या नाम है, हाँ सिंगाड़ा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। ये चारों चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बनवा लें, और इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप दूध में मिक्स करके, और इसको सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध में मिला के, जैसे सहरी में आपने ले लिया, उसके बाद आपने सहरी कर ली,
آدھے گھنٹے کا گیپ دے دیجیے گا سحری میں اور اس میں، اور اس کے ساتھ رات کو جو ہے سونے سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ۔ جو شوگر پیشنٹ ہے ان کے جو پیر سن ہو جاتے ہیں یا پنجے سن ہو جاتے ہیں یا کمر سے لے کے نیچے پیروں میں جو ہے درد آتا ہے، اس ٹائپ کے کسی بھی قسم کا درد ہو، پورے باڈی میں درد ہو، تو انشاءاللہ یہ ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آخر میں اس کو اگر لگاتار 3 مہینے استعمال کر لیا تو یہ بالکل مکمل صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارے پاس ایک پیالہ ہے جو پارسل ہم بنا رہے ہیں، اس کا نام پارسل ہے، یہ سموسے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم نے لینا ہے مکرونی، اور اس کے ساتھ ہم نے لینا ہے کاٹیج چیز، ہم پنیر کہتے ہیں، یہ ہم نے تقریباً 1 کپ لے لیا، 1 کپ ہم نے مکرونی لے لی، 1 کپ پنیر لے لیا، اپنا جو مشروم ہوتا ہے وہ ہم نے لے لیا تقریباً آدھا کپ، ہری مرچیں 2 سے 3 عدد چاپ ہوئی ہوئی، لہسن چاپ ہوا ہوا 1 چائے کا چمچ، نمک حسب ضرورت، اور اس کے ساتھ کالی مرچ کٹی ہوئی 1 چائے کا چمچ، اور اس کے ساتھ چکن پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، اجوائن آدھا چائے کا چمچ، اور لیموں کا رس 1 چائے کا چمچ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد اچھا اس میں آپ آپشن میں نے کہا تھا نا کہ شو کو ضرور پورا دیکھیں، اس کے اندر آپ آلو، چکن بوائلڈ، آلو بوائلڈ، بہت ساری سبزیاں بوائلڈ، جیسے گاجر ہے، شملہ مرچ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو آپ بہت زیادہ کوانٹٹی اس کی بڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ غربت کا دور مہنگائی کا دور ہے، تو اس کو آپ جتنا زیادہ سبزیوں سے بڑھا لیں اور تھوڑا سا چکن ڈال لیں، اچھا چکن تھوڑا ڈال لیں 1 پاؤ کے قریب، اور باقی سبزیاں ڈال کے خوب سارا اس کو کوانٹٹی کو بڑھا لیں، اور اس کے بعد پارسل یا سموسہ بنا کر جو ہے نا بچوں کو دیں، انشاءاللہ بچوں کو بھی پسند آئے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارے پاس اس کو ڈائریکٹلی ہم نے فرائی جو ہے ایک ایک کر کے نہیں کرنا، بلکہ ہم بناتے جائیں گے اور اس کو رکھتے جائیں گے، اس کے بعد اکٹھے فرائی کریں گے، اور اسی دوران میں اس میں جو ہے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، زیادہ برکت اور زیادہ صحت کے ساتھ، یہاں میں اس میں ڈال رہا ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل، نوزل کے ساتھ ہے، تو جتنا آپ ڈالنا چاہیں گے اتنا ہی اس میں سے جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں میں نے ڈال دیا، اور آنچ کر دیں گے بالکل سلو۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اب طریقہ کار بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ میں نے لے لی ہے پٹی، اس کو ایسے رکھیں گے، ٹھیک ہے، تکون والے اسٹائل میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے یہ مسالہ رکھ دیا بیچ کے اندر، اور یہ میرے پاس میدا، انڈا اور تھوڑا سا گرم پانی سے اس کو مکس کر کے ہم نے یہ بیٹر بنایا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے لگا لینا، ٹھیک ہے، اور ایسے کر کے اس کا پارسل بنے گا، اور آخر میں دوبارہ سے تھوڑا سا یہ لگائیں اور اس کو ایسے کر کے یہ دیکھ لیں، اس طرح کے پارسل کو کہتے ہیں پارسل۔ ٹھیک ہے، اب اس میں چکن ڈال لیں، قیمہ ڈال لیں، مٹن ڈال لیں، بیف ڈال لیں، آلو ڈال لیں، سبزیاں ڈال لیں، ساری چیزیں، اور اس کو جس طرف لگایا ہے اس طرف سے الٹا کر کے ایسے رکھ دیں گے، اور پنکھے کے نیچے رکھیں گے، ٹھیک ہے، پنکھے کے نیچے، تاکہ یہ اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ہوا لگے اور یہ فٹ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اسے جو ہے بہت سارے بنا کر پلاسٹک کے کنٹینر میں ڈال لیں اور اس کو ڈیپ فریزر کے اندر رکھ لیں، ٹھیک ہے، آرام سے جب یہ جتنے پیسز چاہیے اتنے نکالے آپ نے اور اسے فرائی کر لیا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، پھر دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، ایسے بیچ سینٹر میں رکھا آپ نے، اور یہ انڈے، میدے اور پانی کا امیزہ اس کو لگایا، بہت ہی آرام سے بننے والی چیز ہے، ایسے کر کے پلٹیے، اور آخری والا جب پیس ہم اس کے اوپر رکھیں گے ایسے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم تھوڑا سا انڈے کا وہ لگائیں گے بیٹر، اور اس کو بند کریں گے اور یہاں رکھ دیں گے ایسے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، جب پریکٹس ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ اچھا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، کم بھی ڈال سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ہیوی بنا سکتے ہیں
اگر چھوٹے بنانے ہیں چھوٹے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چھوٹے بنانے کے لیے پھر آپ سموسے کی بٹیاں لے لیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی بنا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے اندر آ گیا. اس لیے میں اکٹھے اس کو فرائی کروں گا تاکہ میرے تمام جو مکرونی پارسل ہے اس کو ایک ہی جیسا کلر آئے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے ایک ایک کر کے ڈالنا شروع کر دیا تو پھر وہ کسی کا ڈارک کلر کسی کا لائٹ کلر, ٹھیک ہے, ایسا ہو جائے گا ایسے, ٹھیک ہے. اور بیٹر, یہ جو بیٹر ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, بعض لوگ صرف انڈے اور میدے کا بیٹر بناتے ہیں, تو ایک دفعہ یہ والا ٹرائی کریے گا جو میں نے بھی بنایا, جس کو کہتے ہیں انڈا میدا اور نیم گرم پانی کے ساتھ. یہ بڑا اچھا بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی بائنڈنگ مضبوط ہوتی ہے, تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے آسانی سے, کھلتا نہیں ہے آئل کے اندر جانے کے بعد. کچھ کہہ رہے ہیں جی؟ جی اس کو ہم لاسٹ میں بتا دیتا ہوں آخری میں. چلیں جی, یہ آ گیا ایک اور لاسٹ بریک کا ٹائم ہونے والا ہے, تاکہ اس کو غور سے دیکھ لیں. ایسے ایسے پلٹ لیا آپ نے, اس کے بعد اس کو اس طرح سے کر لیا, اور آخری والے کو ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا, اور یہ ہمارا فائنلی ڈن ہو گیا, ٹھیک ہے جی. ٹائم ہو گیا بریک کا, چھوٹا سا بریک, اور پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار فروٹ اینڈ سبزی میرے پاس موجود ہے, اور یہ فروٹ سبزی .pk پر آپ جو ہے آن لائن مزیدار ہیلدی سبزیاں اور تازی فریش جو ہے سبزیاں اور فروٹس اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں. اور جو فروٹ سبزی .pk ہے, اس کا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گھر بیٹھے آپ بہترین جو ہے تازہ سبزی اور فروٹ سے انجوائے کر سکتے ہیں. اور یہ کبھی ہوتا ہے کہ گھر پر کوئی ہے نہیں ہے اور چیز منگوانی ہے, جلد بازی کے اندر ہم پیسے بھی وہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں چیز بھی اچھی نہیں مل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہترین آن لائن یہ آپ کے لیے سہولت پیدا کر دی گئی ہے, فروٹ سبزی .pk. وہاں سے آپ یہ منگوائیں اور انجوائے کریں مزے مزے کی سبزی. اور اس کے ساتھ یہ کھجور اگر کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کھجور کا گفٹ پیک بھی موجود ہے, تو یہ بھی آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ بہترین سبزی اور فروٹ رمضانوں میں بھی اور عید پر بھی منگوائیں اور انجوائے کریں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار مشروم چیز پارسل جو ہے تیار ہو چکی ہے ڈالڈا کی. اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے گارنش کیا ہے, اور ساتھ میں اس کو ہم جب چوکور ہے یہ, تو اس کو بیچ میں سے اگر ہم کاٹیں گے تو اس طرح سے یہ آپ کو اندر سے نظر آئے گا, ٹھیک ہے جی. اس طرح سے آپ اس کو نئے اسٹائل سے بنا سکتے ہیں اور مختلف چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. بچے ہیں تو موزریلا چیز ایڈ کر لیں, میں نے اس میں کاٹیج چیز ڈالا ہے تو آپ موزریلا ڈال لیں. اس ٹائپ سے بہت ساری چیزیں اس میں آپ رد و بدل ضرور کیا کریں, ٹھیک ہے. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ لکیر کے فقیر نہ بنیں, تو اپنے طور پر بھی انشاءاللہ اس میں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اب ہم دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ بیک پارلر, دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ پاکستان کا لیڈنگ برانڈ, اور اس کا جو ہے آج میں 2-in-1 ریسیپی بنانے جا رہا ہوں, اور وہ ہے اچاری میکرونی, ٹھیک ہے جی. اچاری میکرونی جس کے 2-in-1 26 سے زیادہ ان کے ٹیسٹ موجود ہیں. پاکستانی جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ہے, چائنیز بھی ہے, اٹالین بھی ہے, ٹھیک ہے. تو میں آج پاکستانی ٹیسٹ اچاری مکرونی بنا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ مکرونی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کو بوائل کر لیں 7 سے 8 منٹ, ٹھنڈے پانی میں ڈال لیں, نکال کر اس میں ہلکا سا آئل لگا کے رکھ لیں. اور چکن لے لیں ½ kg, دہی لے لیں, نمک, مرچوں میں تھوڑا سا اگر چاٹ مسالہ بھر لیں تو یہ میری طرف سے ایک ٹیکنیک ہے, تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ اور پیاز, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس کے اندر مسالہ موجود ہے, تو آپ کو الگ سے مسالہ تلاش کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, مسالہ اس کے اندر موجود ہے ڈبے کے اندر. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا مسالہ ہے, اور اٹالین پلانٹ پہ تیار کردہ آپ کی صحت کے عین مطابق بنایا جاتا ہے, تاکہ یہ کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور آپ انجوائے کر سکیں, ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہمارے پاس تھوڑا سا ہم نے آئل لے لیا, اور
थोड़ी सी प्याज इसमें ऐड कर दी हमने। प्याज बहुत ही छोटी एक प्याज ले लें, बहुत ही काफ़ी है, और इसको आपने इसमें ऐड कर देना। आज हमारे जो मिर्च मसाले का फैमिली मेंबर बन चुका है और काफ़ी अरसे से तलाश थी और आज हमारे करीब आ चुका है, और वो है सबरोसो। हर साल की तरह सबरोसो हमारी जो है बेहतरीन दी चिकन एक्सपर्ट इसको कहा जाता है, और ये बेहतरीन हमारे पास आज मौजूद है। और इसके चिकन भी हैं और इसके साथ इसके जो रेडी टू कुक आइटम्स भी मौजूद हैं, और साल से आप लोगों के लिए खिदमत कर रहा है, और रमज़ानों में रमज़ान के बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात जो है वो मैं आपको लाजमी शेयर करूँगा। आजकल हम बहुत सारी लोग बातें करते हैं कि चिकन में ऐसे हो गया वैसे हो गया। सबसे मेन चीज़ है चिकन का जो खुराक होती है ना, चिकन को जो खुराक दी जाती है, जो फीड दिया जाता है, वो आला मेयार का, यानी कि वेजिटेरियन जो फीड अगर उसको दिया जाए तो चिकन बेहतरीन तैयार होती है, और फिर उसका असर हमारे इंसानी ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए सबरोसो जो है अपनी चिकन को बेहतरीन फॉर्म पर बेहतरीन खुराक के साथ तैयार करता है। तो इसका जो मीट हम तक पहुंचता है तो बेहतरीन तरीके से पहुंचता है। हर तरह का कट इसके अंदर मौजूद है, बोनलेस के अलावा हड्डी वाला, जिसे हम कोरमा कट कहते हैं, कढ़ाई कट कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है जी। और इसके साथ जो क्या नाम है फ्रोज़न आइटम जो रेडी टू कुक है, जब रमज़ानों में ज़ाहिर बात है टाइम इंसान के पास कम होता है और हमें जो है ना इबादत के लिए टाइम चाहिए होता है, तो हमें चाहिए जल्दी जल्दी हम कुछ बना लें, तो उसके हिसाब से ये आपके पास रेडी टू कुक का जो है वो मौजूद है, बहुत सारे डिस्काउंट के साथ है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबरोसो इस्तेमाल करें और अपने मेहमानों को भी खुश करें, बच्चों को भी खुश करें और ख़ुद भी खुश हो जाएं। ठीक है, चलें जी। यहाँ पर और मुख्तलिफ़ चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके लिए तैयार करेंगे। आज मैं जो है ना वाइट कोरमा मसाला जो है वो सबरोसो से बना रहा हूँ, बोनलेस से, और इसका पैकेट मैं भी आपको शो करता हूँ। तो इसमें हमने पहले जो बेक पाउडर था उसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला, चिकन डाला, चिकन आधी कच्ची पक्की हो गई तो उसमें मैंने दही डाल दिया। ठीक है जी, और ये 1 कप दही भी आ गया इसमें। और चलें, जब तक ये पक रहा है ये देख लें पैकिंग इसकी। ठीक है जी, ये हमारी बोनलेस की पैकिंग है, 100% हलाल है और सेहत के मुताबिक एन मुताबिक इसको तैयार किया गया है, और साफ़ सुथरा, इसको आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बना साफ़ सुथरा जो है आपको वॉश हुआ जो है आपको मिल जाता है, हड्डी वाला हो या बगैर हड्डी का हो। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइट कोरमा बनाने के लिए प्याज, और ये हमारे पास है एक दरमियानी प्याज। तो इसके साथ ऑयल ले लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, इसको हमने फ्राई करना है और बाकी चीज़ें फिर उसी के साथ साथ ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब दही हमारा थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है मसाला, जो बेक पार्लर के 2 in 1 के डब्बे के अंदर होता है, अचारी मसाला। ठीक है जी, और इसे हमने पर अच्छा ये फिल्म कोटेड पैकिंग के अंदर होता है, तो मसाले की जो खुशबू है ना वो हमेशा बरकरार रहती है, वैसे ही जैसे इसको पैक किया जाए। ठीक है, तो इसको आप मसाले को पूरे पैकेट को इसके अंदर ऐड कर देना और इसको कर देना मिक्स। तो ये भी बनता रहेगा और साथ में हम जो है बहुत सारी बातें भी करते रहेंगे। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया, और सेहत के ऐन मुताबिक चीज़ें जो है ना मैंने आपको बताई। हमेशा सबसे ज़्यादा मसला जो है हमारे यहाँ होता है वो है मैदे का। तो मैदे के मसले में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे साथ शेयर की हैं। तो एक अजीम चीज़ है, उसका नाम है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुखमलंगा। तुखमलंगा जो है वो बेतहाशा विटामिन मिनरल से भरपूर है, और इसका दरख्त, इसके पत्ते, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ही कारामद चीज़ें हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तुखमलंगा अगर हम रमज़ानों में ख़ास तौर पर
कोई भी ड्रिंक आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके अंदर अगर आप इसको मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो वो जो जिस्म में लागरपन आ जाता है, बिल्कुल ही इंसान निढाल सा हो जाता है ना, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, आप आधे से 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा अपने ड्रिंक के अंदर इस्तेमाल करें। एक तो ये कि टाइम बदलने से, जो रमज़ानों में हमारे खाने का जो टाइम बदलता है, एक तो उसकी वजह से होता है मामला ख़राब। दूसरा जो है अपना क्या नाम है, ये जो हम तेज़ाब की चीज़ें यानी कि जो फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी होता है। तो तुख मलंगा में ये सलाहियत है कि ये हमारे तमाम जो मसले मसाइल हैं ना, उसको ये हल कर देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसे जो है बोनलेस चिकन स्लाइस में कटी हुई, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ मैं डाल दूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। बाकी मसाले जो है अभी हम नहीं शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब ये नॉर्मल हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, चलें। यहाँ पर हमारे पास जो मकरोनी है, अचारी मकरोनी, इसका फाइनली मसाला थोड़ा सा गीला बाकी है, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, वरना ये मकरोनी के अंदर इसका फ्लेवर नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जब इसकी ग्रेवी बाकी रह जाए, उसके बाद फिर आपने इसके अंदर मकरोनी को हाथ से खोलकर, जुड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, हाथ से खोलें और इसे इसमें मिक्स कर दें, ताकि ये जो थोड़ी सी ग्रेवी है ना, ये हमारी मकरोनी के अंदर चली जाए, ताकि फ्लेवर हमें हर तरफ से बेहतरीन फ्लेवर मिल सके। और इसके बाद इसके साथ मैंने एक और चीज़ करनी है, वो ये कि ये जो हरी मिर्चें हैं, इसके अंदर मैंने ना चाट मसाला, थोड़ा सा लीमू, ये मैंने डालकर इसको भर के रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लगा देंगे इसके ऊपर, अचारी मैकरोनी के ऊपर, और इसको लगा देंगे ढकना। ठीक है, ये हो गया फाइनली डन। 1 से 2 मिनट इसको हम दम देंगे, उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सबरोसू की चिकन जो है वो तैयार हो रही है, और मैंने जो है ना इसको चिकन को और अदरक लहसुन को, हरी मिर्चों को जो है ना वो सारे प्याज के साथ इसको पकाया काफ़ी देर तक ब्रेक के दौरान। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत, और इसके बाद मैं डालूँगा इसमें गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, और क्रीम जो है वो हम 1 कप के करीब क्रीम, या 1 डब्बा जो होता है क्रीम का, वो हम ऐड कर देंगे। ये वाइट चिकन जो है तैयार हो रही है सबरोसो की। ठीक है जी, और इसको आपने मिक्स करना है और हल्का सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, 1 आध मिनट के लिए। अच्छा, क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बस इसको आपने थोड़े से पानी के साथ, ताकि मसाला बन जाए, उसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। उसी दौरान मैं आपके लिए 2 ड्रिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो आप रमज़ानों में इस्तेमाल करें और अपनी सैर इफ्तार को मज़ेदार बनाएं। ठीक है जी, 7 अप है एक जो है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हमेशा फॉरएवर, हमेशा के लिए खाने का हज़म होना हो, या आपकी रिफ़्रेशमेंट के लिए, और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, है ना, 7 अप विद लेमन के साथ, या 7 अप डायरेक्टली सादा जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने 7 अप को हाथ में रखा है, और इसके साथ एक और ड्रिंक जो बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक है, और ये ख़ास तौर पर रमज़ानों में पूरे दिन की जो एनर्जी है उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए, वो है टैंग। ठीक है, टैंग का जो है मुख्तलिफ फ्लेवर आपको मिल जाता है, और मेरे पास है मैंगो फ्लेवर, और इसे मैं बच्चों ठंडे पानी के साथ सर्व कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून आप ले लें इसमें, और इसके बाद आपने ठंडा पानी इसके अंदर ऐड
कर दें, बस ज़बरदस्त। ये आपकी ये ऑल इन वन है, इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी वीनी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फुल आपकी सेहत के मुताबिक बना हुआ है और इसे आप दोनों ड्रिंक को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपने इफ्तार में तो ज़रूर शामिल करें, सहर और इफ्तार में दोनों में। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास जो चिकन वाइट जो है वो हमने तैयार कर लिया है और उसके बाद ये फाइनली मैंने जैसे बताया कि वाइट अपना क्रीम डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, वरना क्रीम अगर पड़ जाए तो फिर सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। और थोड़ी सी ग्रेवी हम रखेंगे ताकि रोटी के साथ या नान के साथ इसको हम सर्व कर सकें। ठीक है, चलो ये हो गया फाइनली डन हमारा। और सबरोसो कि चिकन एक्सपर्ट जो है, चिकन की जो महारत है ना वो सबरोसो के अंदर है। और आपको बेहतरीन फीड जिसको दिया जाता है, यानी कि अच्छी खुराक के साथ चिकन को तैयार किया जाता है ताकि हमारी सेहत के एन मुताबिक हो। और रॉ चिकन और इसके साथ आपको जो है फाइनली कुक वाली जो चिकन होती है रेडी टू कुक, वो भी आपके साथ के लिए दस्तयाब है। अब हम इसे टेबल पे ले आते हैं। सबरोसो की वाइट चिकन और इसके साथ टैंग मैंगो फ्लेवर। ठीक है जी, और बात है मेरे पास आज 7 अप। भी आ गया। ठीक है जी, ये सारी रेसिपीज हमारी आज कंप्लीट हो गई है। तो मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। एक तो मैंने डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, इनका मैंने बनाया है कॉटेज चीज़ और मैकरोनी पार्सल। ठीक है, ये एक समोसे की किस्म है, इसको आप घर पर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। इसमें चिकन, बीफ, हर तरह की चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ ज़ाहिर बात है डालडा में फ्राई हुआ है तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसके साथ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, तो इसकी जो है मैंने 2 in 1 रेसिपी बनाई है आज, अचारी मैकरोनी, और ये भी बहुत ही मज़ेदार है। और इसके साथ मैंने आपके लिए सबरोसो जो चिकन चिकन एक्सपर्ट जो है सबरोसो, उससे हमने जो है बहुत ही वाइट चिकन जो है तैयार की है। और टैंग का जो है हमारे पास आज मैंगो फ्लेवर है। और 7 अप हमेशा की तरह फॉरएवर की तैयार है। और आज मैंने आपको बात की थी तुख्मा लंगे की। ठीक है, तुख्मा लंगा हमारी सिर्फ जिस्म में ठंडक नहीं देता, बल्कि ये हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये हमारी भूख को कम करता है। भूख को कम करने के बाद ये हमारे वज़न पे भी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे ओमेगा 3 और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम खानों के अंदर या आम बीज में मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विटामिन और ओमेगा 3 के साथ ये होता है, और ये हमारी वज़न को कम करता है, भूख को शिद्दत को कम करता है। जब भूख की शिद्दत कम होगी तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली आपका वज़न भी कम होगा। तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हमेशा अपने आप को फ्रेश रखें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, चेक आउट।
جی خوش آمدید. آج بات بہت پیاری ہو رہی ہے اور آج میں اپنے مہمان سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہاں ہماری ہی ذمہ داری ہے کیونکہ اصحاب بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. تو میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہوں. آج الف لام میم کا خاصہ یہ ہے کہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. میں ناچیز محمد اویس ربانی اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کے ساتھ افطار کا یہ سفر ہمارا رہے گا. اور اب میں گفتگو میں ایک مزید اعزاز کا اضافہ کروں. میرے ساتھ آج جو بزم میں مہمان تشریف فرمائے, سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی پیارے, انتہائی لطافت, عمدگی, دور اندیشی آپ کی گفتگو میں پائی جاتی ہے. آج کی نسل کے لیے اور پھر آنے والی نسل کے لیے ایک معیار, ایک مثال ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں. آپ کی خطابت, فصاحت, بلاغت سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی محروم نہیں رہتے آپ کی شفقت سے. ڈاکٹر عمیر صدیقی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میرے مائیں جانب تشریف فرمائے, بہت ہی پیارے اور انتہائی پیارے, گفتگو میں بھی ایک خاصہ رکھتے ہیں, تحقیق پہ مبنی گفتگو فرماتے ہیں. جو بہتر سمجھتے ہیں اس کو برملا برجستہ کہہ دیتے ہیں, دل میں کوئی بات نہیں رکھتے. اور ہاں, احادیث کا ایک گہرا مطالعہ الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاری ابو انشا خلیل الرحمان جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بات کر لیتے ہیں. اب قاری صاحب سے میری جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. قاری صاحب نے پہلے سوال پوچھا کہ آج سحری میں تو امام حسن پہ گفتگو ہوئی ہے, افطار میں کیوں ہوئی ہے؟ تو میں نے شاید یہ جواب رکھا ہوا تھا بچا کے کہ کیونکہ امام حسن صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں, تو وہ والا حصہ ہم نے صحابی والا دے دیا, ابھی ہم اہل بیت والا دے رہے ہیں. قاری صاحب آپ کی اجازت ہے؟ جی فرمائیے. شکریہ. چلیں بوجھو تو جانے کی جانب. اور آج دو احباب ہمارے ساتھ ہیں, میر پور خاص سے تشریف لے کر آئے ہیں بغیر آموں کے, اور یہ بھی شکایت ہو چکی ہے ان سے. تو یہ جو دو احباب ہیں ان کا نام کیا ہے, تعارف کیا ہے, ان کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس فیصل ہیں اور مس اقرا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ, خیریت سے ہیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے. بالکل. مس سے بھی میں نے خیریت پوچھی ہے, آپ کی آواز اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, خوش ہیں؟ میرپور خاص کا موسم کیسا ہے؟ بہت خوشگوار ہے. ابھی تو بہت خوشگوار ہے. خوشگوار ہے, ٹھیک ہے. مطلب گرمی ہے؟ نارمل ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں آغاز کرتے ہیں بوجھو تو جانے کا. آج کی شخصیت کون ہے یہ آپ نے بتانا ہے. 10 سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں. 6 منٹ کا ٹائم آپ کے پاس ہے. آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے, بسم اللہ. کیا وہ شخصیت مرد ہیں؟ جی جی بالکل مرد ہیں. جی بالکل مرد ہیں. کیا وہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں؟ قاری صاحب کیا ان کا شمار نہیں. اشرا مبشرہ میں نہیں ہے؟ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, عشرہ مبشرہ میں میں یہی سے عرض کر ہیں. رہا تھا لیکن عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ شخصیت عشرہ قاری مبشرہ صاحب میں کے سے آگے میں ہیں. صحیح بات بھی ہو تو میں نہیں بولتا احترام میں, جی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے معاونت فرمائی. اشرا مبشرہ میں سے ہیں. کیا وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں؟ نہیں, نہیں, خلفاء راشدین میں سے نہیں ہے. اچھا ویسے اویس بھائی, ہمارے ہاں جو کانٹیسٹ کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو یہ بات ویسے سوچنی چاہیے کہ عموماً بہت زیادہ مشہور شخصیت کو جی منتخب اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مقابلہ آگے صحیح چل کہہ سکے. رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی. البتہ آج کی شخصیت معروف ہیں, مختلف زاویے سے آپ دیکھیں گے اور آپ مزہ آئے گا آپ کو. تو آپ نے جو سوال پوچھا وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں نہیں, وہ ان 5 خلفاء میں سے نہیں ہیں کہ جن کو ہم رشد اور ہدایت کا مینارہ کہتے ہیں اور ان کی سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تسلسل جانتے ہیں. کیا وہ حواری رسول ہیں؟ کیا وہ حواری رسول ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ ٹائٹل ان کے لیے نہیں, کسی اور صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ویسے تو سارے ہی صحابہ حواری ہیں, لیکن ایگزیکٹلی یہ ٹائٹل ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ملا. جی آپ سوالات پوچھ رہے ہیں اور قاری صاحب اس وقت چیک کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے. جب وہ کنفرم کر دیں گے تو پھر مزید آپ کو ایک ہنٹ مل جائے گا. ویسے ہی کنفرم ہے لیکن قاری صاحب کی کنفرمیشن الگ ہوتی ہے. فیصل اور مس اقرا میرپور خاص سے تشریف لائیں اور آج کا سفر بھی کر کے آئیں. دیکھیں یہ مقبولیت بھی ہے عرفان رمضان جی ٹی وی کی الف لام میم کی بوجھو تو جانے کی, اور اس میں ان کی زحمتیں بھی اللہ ان کو اس کا اجر دے کہ یہ آج آئیں تو ان کو انعام ملے گا. ایوا کا تحفہ ملے گا ان کو, یہ سامنے رکھا ہوا ہے. بن احسان کا تحفہ ملے گا ان کو میرے سامنے, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور خاص تحفہ ان کے لیے ہے. جی کیا وہ معروف تاجر ہیں؟ ہاں, تجارت کے اعتبار سے وہ مشہور ہیں. جی بالکل ٹھیک, بالکل ایسا ہی. تجارت کے حوالے سے مشہور اور معروف ہیں, صاحب مال ہیں, صاحب کثرت ہیں, اور ہاں انہوں نے اپنے مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا تھا, اپنا مال.
मीन्स के हेल्प की थी उस दौरान। एक जाहिर सी बात है, ये सवाल बनता नहीं है ना। अच्छा, हाँ, यानी इमदाद तो आप भी सारे दीन में कहीं ना कहीं करते हैं और बड़े काम पर लेकिन आप इनकी ख़ास बात यह है कि एक मौके पर बहुत ज़्यादा इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यही आना पेश चाह रहा किया था, जिससे वो बहुत मुमताज़ हो गए दीगर सहाबा में। मैं इनको इस हिंट से बचाना चाह रहा हूँ। गनी भी है, सखावत भी है जी। आपको लग रहा है कि आप पहुंच गए, जी सर। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप एक दो सवाल और कर लें। जी जी कर। वैसे अशरा मुबशरा में अगर इतना बड़ा इनको वो मिल गया और क्या चाहिए? तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर। मैंने पहले कहा था लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं था, मुझे भी शुक्रिया कह दे। जज़ाकल्लाह आपका। मुझे प्यार इतना है कि मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी अपने आप को गलत तस्लीम करूंगा। फैसल साहब कुछ बताएं, टाइम कम है। इसी दौरानिये में हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगा, क्यों हम उनको इंतज़ार करवाएं और उनसे कहें कि 2 मिनट रुके, वफ़े पे जाएंगे आएंगे। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, हय्या अला मन जाना। खूबसूरत हसीन मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जामत सफ़ा से आपका ताल्लुक़ है, मुदीर हैं, सरपरस्त आला हैं, और इसके अलावा इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल में भी एक खूबसूरत सा गुलदस्ता मुकम्मल करते हैं अपनी मौजूदगी से। आपकी आमद का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं। मुफ्ती साहब, आज जिस शख्सियत के हवाले से बात हो रही है, बूझ तो जाने चल रहा है, ये बच्चे गैस कर रहे हैं कि वो शख्सियत कौन सी है, और इनके सवाल और जवाब तकरीबन मुकम्मल हो गए। तो इख्तिताम में मैं आपसे तारुफ लूँगा उस शख्सियत के हवाले से। जी फैसल, कोई सवाल? क्या वो जंग बदर में थे? क्या वो ग़ज़वा बदर में थे कारी साहब? जी जी हाँ, वो शामिल थे ग़ज़वा बदर में, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआवनत में, इस्लाम के दिफा में। और कोई सवाल रह गया? मुझे लगा कि आप पूछेंगे कि आपके पर्दा फरमाने के बाद विरासत की तकसीम और ये इस तरह का कोई सवाल पूछेंगे। एक इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि बड़े अकाबिर मुहाजिर सहाबा में उनका शुमार होता है, जिन्होंने हबशा की तरफ भी हिजरत फरमाई है और मदीना तैयबा की तरफ भी हिजरत फरमाई। सुभान अल्लाह। मैं भी इसमें ऐड कर दूं कि वो जो काबीना खलीफा राशिद ने बनाई थी, तरतीब दी थी, उसमें भी आप शामिल थे, और हज़रत उमर का इंतखाब हैं आप, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत आसान है, अब क्या सोचना? जाहिर नहीं तो हमने आपको किस लिए बुलाया है? जी ठीक है, शख्सियत हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आइए अपना इनाम लीजिए। और इसके साथ ही ये तोहफ़े आपके हुए, इसमें कोस्ट वे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से तोहफ़ा भी है। फैसल साहब मुबारक हो आपको, ये भी तोहफ़ा आपका और ये भी आपका, ये सब आपका, आप लोगों ने तकसीम करना है। मिस आप शर्माए नहीं, ये आपस में बांट लीजिएगा, ऐसा ना हो सारा फैसल ले जाएं। शुक्रिया, तशरीफ ले जाइए और आपकी आमद के लिए हम अगर 3 में लड़ाई होगी, 3 थैले हैं तो 2 बंदे। ये बात सही फरमा रहे हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ये कोई मौलवी थोड़ी है जो लड़े। बदतर है। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ फरमाएं, और मैं चाहूँगा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पे आप ज़रा तवज्जो डालें और हमें रोशनास करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा तारुफ ये है कि अशरा मुबशरा में से हैं। यानी अशरा मुबशरा का मतलब ये है कि वो सहाबे किराम, वो 10 हस्तियाँ जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तजुर्बा में ही, ज़िंदगी में ही जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई थी, उनमें एक ये शामिल है। दूसरा, बुखारी की कई रिवायतों से ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई अहम तरीन मामलात में जब मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील देते थे तो उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम गिरामी ज़रूर हुआ करता था। चुनांचे ये उन अकाबिर अजिल्ला जलीलुल क़दर रफ़ीउल शान सहाबे किराम में से जिनकी राय इतनी साइब, इतनी दुरुस्त और परफेक्ट होती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किसी भी मामले में जब कोई कमेटी तश्कील देते जिसमें हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन, जिसमें कई दफ़ा सिर्फ हज़रत उमर, कई दफ़ा सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या इस तरह मुख्तलिफ़ सहाबे किराम, तो उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़रूर शामिल फरमाते थे। फिर जैसा कि डॉक्टर उमैर साहब ने भी फरमाया, इब्तदा ही में जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की थी उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। फिर वो जो मुआख़ात का रिश्ता कायम हुआ था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके और सहाबे किराम, अंसारी सहाबे किराम के दरमियान में वो रिश्ता कायम करवाया। फिर अल अदबुल मुफ़रद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये उन सहाबे किराम में से शामिल थे कि जिनको अंसार सहाबे किराम ने यहाँ तक
باقاعدہ طور پر ان کے اخلاق، ان کے کردار اور پھر نبوی مواخات کے قائم کرنے کی وجہ سے یہ پیشکش بھی کر دی تھی کہ ہمارے گھر کے اندر اگر اتنے برتن ہیں تو آدھے آپ رکھ لیجئے، آدھے ہم لے لیں گے، آدھی زمین ہماری، آدھی زمین آپ کی، ہمارے پاس ترکہ، پیسہ، مال، جائیداد اتنی ہے، ہم آدھا آپ کو دیتے ہیں، آدھا آپ کو دیتے ہیں۔ تو مختلف کمیٹیوں کے یہ باقاعدہ نگران بنائے گئے، رکن رکین بنائے گئے، ان کی رائے لی جاتی تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کئی دفعہ طلب فرماتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون خصوصی ہونے کے ساتھ ساتھ، رکن رکین ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقاعدہ سیکرٹری اور معاون خصوصی کے طور پر بھی مقرر ہوئے۔ اور وہ جو کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے قریب کے اندر ایک قافلہ آیا، اس نے پڑاؤ ڈالا، اور جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں پر آئے ہیں، مسافر ہیں، اور وہ کھانا پکانا انتظام کر کے رات کو انہی میں سے کچھ افراد کو پہرے کے لیے مقرر کیا، اور رات بھر وہ وہاں پر پہرے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے بتایا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وہ توشے کی، غذا اور خوراک کی پوری بوری بھری، اور پھر رات کے وقت ان کو اٹھایا، پھر یہ دونوں حضرات گئے اور جا کر کے پھر ان کو کہا تھا کہ یہاں آپ لوگ آرام کر لیں، نیند کر لیں، کہ مدینہ کے شہر کے اندر سے 2 نئے پہرے دار آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات بھر انہوں نے پہرے داری کی، صبح کے وقت جب دسترخوان لگا تو دیکھا، جب پاؤ پھوٹی نماز کا وقت، پھر دیکھا کہ بھئی یہ پہرا دینے والا کون تھا، تو پتہ چلا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ جلیل القدر ہستیاں، تو ان کا یہ تعارف ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ان کا تعارف اور مناقب ان کے بے شمار۔ جزاک اللہ، کتنے احسن طریقے سے آج آپ نے ہمیں روشناس کرایا اور ہماری معرفت میں اضافہ ہوا۔ عزیزان من، آج ہمارا موضوع بہت خاص ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن آپ پہ ہمارا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آج گفتگو ہوگی، سیرت پہ بات ہوگی، کردار پہ بات ہوگی، گفتار پہ بات ہوگی، معیار پہ بات ہوگی۔ آپ نے لوٹ کر آنا ہے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ جو دل نہیں گریز کرے نام و ننگ سے، انسان کو تولتا نہ ہو تیر و تفنگ سے، جو آئینہ تراش لے وجدان سنگ سے، وہ امن آشنا جسے نفرت ہو جنگ سے، ایسے کو ہم امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ پہ ہمارا سلام عقیدت بھرا، آپ سے اللہ راضی ہے اور محبتیں ہیں، اور آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، یہ مقام، یہ مرتبہ، آپ کی سیرت، آپ کی گفتار، اور ہاں وہ آپ کا بچپنا جس پہ آج بات ہوگی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا معیار رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں کہ آپ کی پرورش کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا، آپ پہ ہمارا سلام ہو، جناب علی المرتضیٰ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، جناب رسول خدا آپ کا نام رکھ رہے ہیں اور اپنا لعاب دہن دے رہے ہیں، اور پھر پرورش میں وہ نظارہ بھی آپ نے دیکھا کہ خود نماز میں ہے تو کاندھے پہ حسنین کریمین ہے، خود آپ عید کی نماز کو جا رہے ہیں تو نعم الراکب نعم المرکوب، یہ روایتیں آپ نے سنی ہیں۔ میں آج ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں وہ بچپن کے لمحات، وہ واقعات، اس حد تک حسین بچپن، یعنی نانا تو کتنے ہوں گے، نواسا اور نانا ایسا کوئی نہ ملا، کیا واقعات ہیں جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ایک ایسا خوبصورت تعارف ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں آپ کے دامن میں سمٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسے جنہیں ابن رسول کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نعوذ باللہ اعتراض کی صورت میں آپ سے یہ کہا کہ آپ تو ابن علی ہیں، آپ خود کو ابن رسول کیوں کہلوانا پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے آیت مباہلہ نہیں پڑھی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو اس آیت مبارکہ میں جب ابناءنا و ابناءکم کا ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اور حسین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، اور بالخصوص آپ کے بچپن کے حوالے سے کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تحنیک فرماتے ہوئے
اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں شامل کیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان دی, اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پسند کے اعتبار سے آپ کا نام حرب رکھا تو فرمایا کہ نہیں, اس کا نام حسن ہے, اور فرمایا کہ ان کا نام اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ان کے لیے منتخب فرمایا ہے. جب 7واں روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عقیقے کے طور پر 2 بکرے 2 مینڈھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کروائے, اور آپ کا نام حسن رکھا گیا. اور آپ کے سر مبارک کے بال منڈوانے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا گیا, اور آپ علیہ السلام کا نام مبارک رکھا گیا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں یہ بات بھی تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شبیہ ہیں. جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک کو دیکھا جاتا تو کوئی بالکل یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ شبیہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ظاہر ہے کہ جن کی ولادت حضرت علی المرتضیٰ کے گھر ہو رہی ہو, جن کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں, جن کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں, جن کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں, تو یقیناً یہ ایک اتنا بڑا تعارف ہے. اور آپ نے خاص طور پر بچپن کے بارے میں کہا, ایک شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین علیہ السلام کو بوسہ دے رہے ہیں. جی. تو اس نے بڑی یعنی ایک عجیب انداز سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے 10 بچے ہیں, میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں لیا. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں تو حالت نماز میں جس طرح امام حسین کا منقول ہے, تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پشت پر آ جاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے. اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں آپ کے دست مبارک میں دے دیتے, اپنے جسم مبارک پر آپ کو چڑھاتے اور فرماتے کہ ننھے منھے بچے آگے بڑھو, اور اپنے جسم مبارک پر آپ کو باقاعدہ چڑھایا کرتے تھے اور کندھے پر سوار کر لیا کرتے. اور خود اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھیلتے ہوئے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوبصورت لمحات ہیں بچپن کے, کہ 5 یا 6 برس یا 7 برس کی عمر کا جو حصہ ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مبارک پشت پر سوار ہو کر گزارا, کبھی مبارک کندھے پر سوار ہو کر گزارا, کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آپ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے منہ مبارک کو چومتے ہیں اور کبھی سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور اہل ابا کا وہ واقعہ کہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, امام احمد بن حنبل اور کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں جب حضرت علی المرتضیٰ, حضرت سیدہ کائنات, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تو ان میں حضرت امام حسین آپ کی دائیں ران مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسن علیہ السلام. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے رب کریم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما, جو ان سے بغض و عداوت رکھے تو بھی ان سے بغض و عداوت, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما, جو ان سے بغض کرے جو عداوت رکھے ان سے تو بھی عداوت اور بغض رکھ. قاری صاحب یہ گفتگو بھی لطیفہ ہے, اور اس میں یہ واقعہ جو آبا کا واقعہ ہے, قصہ کا واقعہ ہے یہ بھی, اور پھر یہ نام اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں موجود تھا حسن حسین, خاص طور سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نام اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے, جیسے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام محمد اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. جی ہاں, اصل میں جو امتیازی حیثیت رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہ امتیاز بھی بخشتا ہے. سبحان اللہ. جیسے سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے میں جب اولاد مانگی اور اللہ نے دعا قبول کی, تو اللہ نے دعا قبول کرنے کے ساتھ یہ بشارت بھی ساتھ ہی دے دی کہ اے زکریہ ہم نے تجھے بیٹا بھی دیا, اور اس کا نام بھی ہم نے خود ہی تجویز کیا, اور ایسا نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس سے پہلے
हमने किसी का ये नाम नहीं रखा। सुभान अल्लाह। तो ये इम्तियाज़ात यकीनन मुमताज़ शख्सियात के होते हैं। और दूसरी बात ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना थे, लेकिन आज भी अगर हम देखें ना, नाना और दादा दोनों पोतों और नवासों को अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार देते हैं। और रहमतुल्लिल आलमीन तो यकीनन दुनिया के लिए एक मिसाल है। फिर आपके दिल में एक ये चीज़ भी थी, अल्लाह ने आपको कोई नरीना औलाद दी नहीं थी, और जो दी बचपन में उठा ली। मारिया किब्तिया के बतन से हज़रत इब्राहीम आए और वो फौत हुए तो आपने आँखों से आंसू जारी हो गए, बल्कि सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं? आपने फरमाया ये रहमत के आंसू। जब बच्चे जुदा होते हैं तो फिर वो गम और सदमा आंसू बनकर उससे ज़ाहिर होता है उसकी मोहब्बत का। आपने फरमाया इन्ना बेफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। फिर उसके बाद आपने ये हसरत यूँ भी पूरी की कि हज़रत ज़ैद को बैतुल्ला में खड़ा करके ज़ैद बिन हारिसा को कहा कि ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने कह दिया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। आपकी वो हसरत फिर हसरत रह गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बेटी के घर में, आपके दामाद के घर में, अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में वो फूल खिलाया जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार। सुभान अल्लाह। और वैसे जो नाना दादा होते हैं ना, बच्चों को अपने घर में अपना बड़ों का खिलौना समझते हैं। बच्चों के खिलौने चीज़ें होती हैं और माँ बाप और बड़ों के खिलौने बच्चे होते हैं। और जब बच्चे कहीं इधर उधर चले भी जाएं तो वो कहते हैं घर सुना सुना हो गया, घर खाली खाली हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि नमाज में जाते तो सजदे में ऊपर चढ़ जाते और सजदा आपका तवील हो जाता। मैं कहता हूँ जब सजदा तवील हो गया है तो आपने ज़ाहिर बात है तवील सजदे में तस्बीहात भी तवील की होंगी। जी। ये सवाब भी हज़रत हसन के हिस्से में आ रहा है अल्लाहु अकबर कि उनकी वजह से सजदा तवील हो रहा है। वो भी किसका सजदा और कौन लोग पीछे हैं? कौन लोग पीछे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अल्लाह ताला ने जिनको जो खूबी अता की है वो सिर्फ़ उसी का हिस्सा और उसी का खासा है। बस हमें अल्लाह ताला जो हमारे मुंह से तारीफ़ी कलिमात निकलते हैं, अगर अल्लाह ताला हमारे ये तारीफ़ी कलिमात उनके हक़ में अल्लाह कबूल कर ले तो हमारी, मैं समझता हूँ इसी में इंशाअल्लाह इसी में निजात हो जाए। और इसीलिए हम इसी को तारीफ़ें भी करते हैं। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को तारीफ़ दे कि हर वो हस्तियाँ जो नबी से रिश्ता रखती थी, नबी से ताल्लुक़ रखती थी, नबी से मोहब्बत रखती थी, वो किसी भी हवाले से थी, हम सब के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मोहब्बतें पैदा करें। आमीन। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मयारी मिसाली। एक मुख्तसर सा वफ़ा लेंगे, लौट कर आएंगे और मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब से इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब, आपकी सीरत पे गुफ्तगू करवाएंगे और सुनेंगे सवालात के जवाबात। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। जिसका सलूक खुल्के नबी का सलाम ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक दे के जो उदू से हकीकी मकाम ले। ये कोई कम मर्तबा है कि आप नवासे रसूल हैं, सिब्ते पैगंबर हैं। ये शान कितनी बाला है कि आपको वो तरबियत मिली है जो ऐन मज़दर है, महवर है और जिसकी सीरत को इख्तियार करने का हुक्म है। और ये कोई कम बात है कि आपने परवरिश पाई है रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत की आगोश में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ़ फरमाए। मुफ्ती साहब, ये हकीकतन एक मयार और एक मकाम है और एक मर्तबा है और उसकी कोई शान भी इस जैसी कोई नज़र नहीं आती। यानी हम कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है, उनकी शबाहत में, खूबसूरती में, हुस्न में। और अगर मैं ये कहूँ कि इमाम हसन को वो हुस्न, वो शबाहत, यानी कि डॉक्टर फरमा रहे हैं कि कोई देखता तो कहता है कि जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी है। ये क्या बुलंद मकाम है। और फिर अभी तो आप छोटे हैं ना, यानी नवासे रसूल की उम्र क्या होगी जब आपको जन्नत के जवानों का सरदार कहा जा रहा है। इसमें क्या दूरअंदेशी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत हसनैन, ये पूरा का पूरा ख़ानवादा एक इंस्टीट्यूट है और ये एक ऐसा इल्मी तहक़ीक़ी यूनिवर्सिटी और एक ऐसा इदारा आप इसको कह सकते हैं कि दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ऐसा मकाम बुलंद अता फ़रमाया कि इन शख्सियात को बाकायदा अक़ीदा बनवाया गया। वाह। यानी शख्सियत अलग होती है, अक़ीदा हमेशा अलग होता है।
لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان حضرات کے بارے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ لا یبغضک الا منافق، جی تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو یہ نفاق تو عقیدے کا نام ہے نا، نفاق منافقت، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو نظریہ ہو، تو گویا شخصیات کو ایک طرح سے عقیدے کا درجہ دے دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام بلند دیا کہ ایک آدمی ہے، فرض کرو وہ مکمل طور پر نماز روزے کا پابند ہے مگر حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، حضرات حسنین سے بغض رکھتا ہے، نبوی سچی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ وہ منافق ہے۔ بے شک بے شک، حالانکہ منافقت کا یا مومن کا دار و مدار تو عقیدے پر ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان ہستیوں کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام بلند دیا۔ دوسرا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری طرف سے ایک زیادتی بھی ہوتی ہے۔ وہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے تو ہم فوری طور پر صرف کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ارے بھائی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی تو ہوگا، ان کا لڑکپن بھی تو ہوگا، ان کی جوانی بھی تو ہوگی، اچھا ان کا کاروبار، ان کا اخلاق، ان کا توکل، ان کا ایثار، ان کی قربانی، یہ سب بھی تو تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے سفر و حضر کے بھی واقعات ہیں یا نہیں ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گزرے لمحات بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر یہ بتائیے کہ حضرت علی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ ان کے ادب و احترام کا معاملہ کیا؟ پھر یہ ذرا بتائیے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا؟ پھر یہ جو اجلہ صحابہ کرام کی اوپر کی ڈار چلی گئی تھی، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، حضرت عمر تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اب یہ اوپر والی ڈار چلی گئی ہے، نیچے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر، صحیح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ حضرات حسنین۔ تو یہ جو اب دوسری ڈار پورے اجلہ صحابہ کرام کی سیکنڈ لاسٹ قیادت، یہ جو قیادت فرما رہے ہیں ان کی قیادت کے واقعات، تو ہم یہ جو ایک زیادتی کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہم صرف اور صرف وہ آخر والی ان کے واقعے کی، کربلا کی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یقیناً اس کو بیان کرنا چاہیے، بار بار اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، یقیناً وہ ایک امتیازی اور اعلیٰ ترین درجے کی قربانی ہے اور اس کی کوئی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، مگر یہ پوری سیرت و کردار کو بیان کرنا چاہیے۔ اب میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح مشہور ہے، جی اس میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کا توکل، ان کا تقوی، واہ، اور آپ حیران ہوں گے ان کی اللہ کے حوالے سے خود سپردگی کا عالم، ان کی سخاوت۔ اب میں آپ کو ان کی سخاوت کے بارے میں بتاؤں، فقر و فاقہ کی حالت ہے، دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ پر جب فقر ہوتا ہے آپ تب بھی دیتے ہیں؟ اب کیا خوبصورت جواب دیا، حسین ترین جواب۔ فرمایا دیکھو بھئی، دو ہستیوں نے اپنی اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، دو ہستیوں نے اپنی، ایک اللہ رب العزت نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، اللہ کی عادت مبارکہ ہے، اور ایک میں نے بھی اپنی اسی کے نتیجے میں ایک عادت بنا لی ہے۔ اللہ نے عادت مبارکہ یہ بنائی رکھی ہے کہ وہ مجھے دیتا ہی جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے عادت بنا رکھی ہے مجھے دیتا ہی جاتا ہے، میں نے اس کے نتیجے میں عادت یہ بنائی ہے میں بانٹتا جاتا ہوں۔ اب اگر میں بانٹنا بند کر دوں، اپنی اس عادت کو ختم کروں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ بھی اپنی عادت نہ بدل دے، سبحان اللہ، تو مجھے اگر اپنے اللہ سے لینا ہے تو میں بانٹتا ہی جاؤں گا۔ کیا بات، یہ ان کی سخاوت، ان کے توکل کی حالت دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ان کے سامنے کسی نے کیا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ذر غفاری، ان کا فقر تو مشہور ہے، فقر ابو ذر، اور آج آپ نے جو چار شخصیات جنہوں میں، ان میں بھی ایک جواب کے اندر اس میں ایک آپشن یہ بھی رکھا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے حضرت حسن سے پوچھا کہ ابو ذر کہا کرتے تھے کہ میں تونگری اور مالداری کے مقابلے میں فقر و فاقہ کو پسند کرتا ہوں، اور صحت کے مقابلے میں بیماری کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر کا اپنا مقام تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی، فرمایا کہ رحم اللہ ابا ذر، ابو ذر پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، سچ کہتے ہیں وہ، انہوں نے درست کہا۔ البتہ میری بات تو یہ ہے کہ میں اپنی وہ چیز پسند کرتا ہوں جو میرے اللہ کو میرے بارے میں پسند ہو۔ میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ میرے بارے میں بیماری پسند کرے، اللہ میرے بارے میں جو چیز پسند کرے، میں نے تو اللہ کا الگ معیار ہے، یہ الگ مقام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور ادھر حضرت علی کا بھی ایک جملہ ہے بڑا مشہور، اے اللہ تیرا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ انسٹیٹیوٹ ہے نا، یہ اوپر سے سیکھا جاتا ہے، وہی تربیت ہوئی ہے نا، نبوی تربیت ہوئی ہے، علوی تربیت ہوئی ہے۔ حضرت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ان کے مقام کے بارے میں، انہوں نے کہا
बाबा अली हो, नाना नबी हो, शराफत और अजमत हो तो ऐसी हो। सारी अजमत और शराफत यहाँ आकर के ख़त्म हो गई। अच्छा, अब आप ये देखिए, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सारी की सारी सिफ़ात, ज़रा ये बताइए कि इन सिफ़ात का हमारे यहाँ कितना तज़किरा होता है? ये है जो नुक्ता मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन सिफात पर जुमे के कितने खुतबे पढ़ाए जाते हैं, इस पर बयानात कोर्सेज कितने होते हैं, इस पर कितने मोटिवेट, यानी इन जुमलों से ज्यादा मोटिवेट आप किसी और को कर सकते हैं? क्या खूबसूरत और क्या हसीन तरीन जुमले। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो किरदार सुलह से मुताल्लिक़ है, मैं उसको ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। हजरत हसन सुलह की निशानी है, अमन व आश्ती और आफ़ियत और सलामती की निशानी है। आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ और आज के हालात से इसको मिलाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, उसमें उसवाए हसनी को अपनाने की सख्त जरूरत है। किरदार हसनी को अपनाना चाहिए। पीटीआई वाले, पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले, जेजेओआई वाले, ये सब के सब मुसलमान हैं। क्या ये मुसलमान नहीं है? नून लीग वाले मुसलमान नहीं है? अरे भाई मुसलमान हो। आज से कुछ दिन पहले उस्ताद मोहतरम मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने सुलह से मुतालिक एक ट्वीट किया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम, कि भाई ये सारे के सारे भाई हैं। और जब हम पाकिस्तानी हैं, जब कलमा गो हैं, जब मुसलमान हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम इनके दरमियान में सुलह करवाएं और इनके दरमियान किरदार अदा करें। आज इस प्रोग्राम जी टीवी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूं, सियासी जमातों को, उनके वर्करों को, उनके कारकुनान को आज के दिन उस हसनी को सामने रखना चाहिए। हजरत हसन ने दिल बड़ा कर लिया, हजरत हसन ने सुलह के लिए हाथ बढ़ा लिए, हजरत हसन ने अमन आफियत और सलामती के लिए हाथ बढ़ाए और फरमाया मैं मुसलमानों के कलमे को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं शुजूज नहीं इख्तियार करना चाहता हूँ, मैं इनके कलमे को मुज्तमे करना चाहता हूँ, मैं इज्तिमाइयत को बरकरार रखना चाहता हूँ। उस इज्तिमाइयत को बरकरार रखने के लिए आज हमारे भी तमाम के तमाम मुक्तदिरा को चाहिए कि वो आपस में सुलह की तरफ आए, अमन की तरफ आए, इस्लाम और पाकिस्तानियत के लिए सुलह के हकीकी मानों में बहुत बड़ा पैगाम है। मुख्तसर वफ़ी की तरफ जा रहे हैं। अस्वाए हसना और उसवाए हसना में हसनी सूरत को इख्तियार कर लीजिए, आज वक्त का तकाजा है। लौट कर आएंगे, अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार है। ये फूल फूल रंग तबीयत, ये बाग बाग, कौनैन पर मुहीत मिजाजे दिलो दिमाग, जिसकी अनाए मह से पिघलने लगे अयाग, और जिसकी महताब हुस्न कबा से हो कबाही, महताब हुस्न का दाग दाग। ये अंदाज़ निराला है सैयदना इमाम आली मकाम। मैं आज की इस गुफ्तगू में इतनी लज्जत महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब भी ये फरमा रहे थे कि आज बरकत है, आज वक्त भी ज़्यादा है और फ़ज़ाइल भी और मनाक़िब भी ज़्यादा हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब की तरफ आना चाहता हूँ। अब ये जैसे कि ब्रेक में गुफ्तगू हो रही थी, मेरे जहन में ये सवाल आ गया, सैयदना इमाम हसन आप पे हमारा सलाम हो, आपका रोज़ा एक ज़माने में तामीर शुदा था, यानी एक मकबरे की हैसियत थी, आज वैसा नहीं है। बहरहाल मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ कि आपसे मोहब्बत का अंदाज़ किस तरह से होना चाहिए, और उस ज़माने में भी क्या ये वाक़यात जो सुनने में आते हैं कि उस वक्त भी लोग आपसे बैर रखते थे, ये जानते हुए कि सिब्ते पैगंबर हैं, उस वक्त भी आपसे एतराज़ करना या आपसे उलझना या फिर आपसे बेजारी या दूरी का इजहार करना, ये मुनासिब रवैया तो नहीं है। आज भी उम्मत की फलाह इसी में कि आपसे अक़ीदतन मोहब्बत रखी जाए और आपकी सीरत से सुलह की सीरत और अमन और प्यार की सीरत हासिल की जाए। ये मुमकिन कैसे हो? देखिए भाई वैस रब्बानी साहब, बात ये है कि उस वक़्त भी क्या ऐसे अफराद थे जो आपसे बुग़्ज़ रखते हों। मैं तो इससे आगे बढ़ कर के कहता हूँ कि उस वक़्त भी ऐसे अफराद थे जो ख़ुद नबी खुदा से बुग़्ज़ रखते थे। क्या मुनाफिकीन नहीं थे? कुरान में क्या उनका तज़किरा नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फ़हरिस्त और लिस्ट नहीं बयान फरमाई? क्या हज़रत हुज़ैफ़ा को साहिब सिर्र नबी का लक़ब इसी वजह से नहीं दिया गया? तो यकीनन खैर और शर की ताकतें तो होती हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अबू जहल और अबू लहब जैसे, यानी अपने ज़माने के फ़िरौनों और नमरूदों से भी ज़्यादा मलऊन, क्या वो नहीं पाए जाते थे? पाए जाते थे। अलबत्ता ये देखना है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर में वो लोग कि जिनसे फ़िक्री इख्तलाफ भी अगर हो गया, उनके साथ भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो साहिब अमन व आश्ती और सुलह और आफ़ियत व सलामती हैं, जिनका लक़ब ही है जो सर तापा सुलह और आश्ती है, उनका रवैया क्या रहा? चुनाचे एक जगह पर यह बात आती है कि एक शख्स, उसने सवारी पर सवार होने की हालत में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख करके उनकी शान में बुरे अल्फाज कहे। जब बुरे अल्फाज कहे तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से उतरते हैं, उतर करके फरमाते हैं कि अगर आपको खाना चाहिए मैं खाना पेश करूँगा, आपको कपड़े चाहिए मैं कपड़े दूंगा, आपको क़याम की जगह चाहिए तो मैं क़याम दूंगा,
آپ نے جو کچھ کہا وہ آپ کا ظرف، آپ کی مرضی، آپ کا کام. میرا کام یہ ہے کہ آپ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیے نا، جس کے اندر میں جو کچھ برتن میں ہوتا ہے باہر وہی اونڈلتا ہے، باہر وہی کچھ نکلتا ہے. اچھا یہ جو میں نے پہلے انٹرو سے پہلے بریک سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ان کی پوری سیرت و کردار اور اس پر بار بار توجہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم صلح کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ جو امیر شام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کا معاملہ صرف اور صرف اس کو ذہن میں نہ لایا جائے. ان کی پوری تاریخ، ان کی پوری سیرت اور ان کا پورا کردار صلح اور امن و آشتی پر مبنی. چنانچہ گھریلو ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا گیا ہے. محمد ابن الحنفیہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، مگر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نہیں ہے. تو بھائی ہے یہ بھی، اور حضرت حسن بھی بھائی، اور ظاہر ہے کہ بھائیوں میں بات بھی ہو جاتی ہے ایسی گھر کی کچھ چھوٹی موٹی چیزوں پر. ایسے ہی بات ہوئی تو کچھ وقت کے لیے دونوں کے درمیان میں بات چیت بند ہوئی. جب بات چیت بند ہوئی تو محمد ابن الحنفیہ نے ان کو ایک پیغام بھیجا، اور وہ پیغام یہ بھیجا کہ بھائی جان آپ ہیں فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، میں ہوں حنفیہ کا بیٹا. آپ کی والدہ میری والدہ سے کروڑوں گنا زیادہ افضل ہے کہ وہ قرابت رسول ان کو حاصل ہے، ظاہر ہے جگر گوشہ رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا کی ہم نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جو دونوں کے درمیان میں صلح کے لیے آگے قدم بڑھا لیتا ہے تو وہ افضلیت والا کام کر لیتا ہے. میں نہیں چاہتا حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے افضل ہو جائے. آئیے میرا پیغام ملے تو صلح کر لیجئے. آپ حیران ہوں گے کہ اس کے جیسے یہ پیغام پہنچتا ہے جوتے بھی چھوڑ دیے، پگڑی بھی چھوڑ دی، بھاگتے ہوئے گئے اور اپنے بھائی کو جا کر گلے سے لگا دیا. یہ ہے امن کا صلح کا یہ معیار. یہ اس کے ساتھ ہی وقت چونکہ میرے پاس کم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ واقعہ جو ضروری آپ نے مجھے کہا تھا. جزاکم اللہ احسن جزا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں تشریف فرما تھے تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے دفتر میں جانا چاہتے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم نے منع کر دیا کہ اجازت نہیں دی کہ بیٹا ابھی میں مصروف ہوں، پھر کسی وقت آنا. وہ ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے بجائے اندر سے کچھ معلوم کرنے کے ان کے بیٹے سے پوچھا بھی آپ کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں آیا تھا، کچھ کام تھا، لیکن امیر المومنین نے مجھے منع فرما دی. تو یہ بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ہی واپس جانے لگے. تو حضرت عمر آواز تو سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے دروازے سے، فوراً آواز دی کہ حسن واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں سمجھا مجھے تو پھر ملے گی نہیں جب بیٹے کو ہی منع کر دی. تو حضرت عمر نے فرمایا تو نے کیسے سوچ لیا یہ عمر کا بیٹا تھا اور تو رسول اللہ کا بیٹا، تو منع کیا جا سکتا ہے لیکن تو صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی خوبصورت، بہت خوبصورت. آج سے ہم نے یاد کیا امام حسن کو اور دل کی گہرائیوں سے یاد کیا اور یقیناً اس کو عمل تک اتاریں گے. آپ نے فرمایا جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس ہمت نہیں ہے اس کے پاس کامیابی نہیں ہے، اور جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس حیا نہیں ہے. حیا کا دامن تھامے رکھیے گا. ایک مختصر سے وقفہ لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں منتظر الف لام میم آپ کا انتظار کر رہا ہے. دستے اجل سے ہنس کے جو رختے دوام لے، ایک جنبش قلم سے جو پرچم کا کام لے، ایسے کو حضرت سیدنا امام حسن آپ پہ ہمارا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. ابھی بریک میں گفتگو بھی ہو رہی تھی، میں قاری صاحب سے پوچھ رہا تھا اس حوالے سے کہ حضرت کے نام کے آگے صحیح بخاری میں علیہ السلام ہی لکھا گیا ہے اور محدث دہلوی نے بھی یہ لکھا ہے. اس میں میری رہنمائی فرما رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال جواب کا خاصا یہاں پہ آ کے ٹھہرے گا کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پہ اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، تسلسل ہے سنت نبوی کا، مزاج میں، کردار میں، سخاوت میں، ہر انداز سے. یہ جو آپ کے اندر نرم مزاجی ہے، اس میں بہادری کا ایلیمنٹ بھی ہے. یعنی ظاہر ابن حیدر کرار ہیں، شجاع بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ نرم مزاج بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کہ دونوں چیزیں متضاد ہیں اور یہ دونوں آپ کی شخصیت میں موجود ہیں. دیکھیے آپ نے اس گود میں پرورش پائی ہے کہ جب تین دنوں سے افطار کے وقت میں کسی یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اور خود جو ہے وہ روزہ پانی سے افطار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ حسین میری جرت اور بہادری کا اور امام حسن میری سیادت کے وارث ہوں گے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ کی پوری شخصیت میں
یعنی وہ وجود مسعود جس کے وجود میں لعاب رسول ہے، خون علی ہے اور شیر بطول ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقدس ہستیوں پر سلام ہو کہ ان کی شخصیت میں یہ ڈائیورسٹی آنی ہی آنی ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان ابنی ھذا سیدن، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں ان کی وجہ سے صلح کروائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اقتدار کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے زہد اختیار کر لینا یہ معمولی صفت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے کہ اللہ رب کریم نے آپ کو اس قدر صبر و تحمل کی قوت عطا فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق اور اسوہ حسنہ کی جو جھلک آپ کے کردار میں بلکہ پورا سراپا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ امام حسن و حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، تو جب مدینہ منورہ سے باہر گئے تو دیکھا کہ شدید بھوک اور پیاس کے عالم میں ایک آپ کو جھونپڑی کہیں نظر آئی، اور آپ اس اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے پاس بس یہ ایک بکری ہے، تو اگر چاہو تو اس کو استعمال کر لو۔ تو ان تینوں بزرگوں نے اس بکری کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو تناول کیا، اور اس خاتون سے کہا کہ اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ مدینہ طیبہ آئیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مدد کریں۔ تو مختصر یہ کہ جب وہ عورت کبھی فاقے کے دور میں آئی اور وہ مدینہ منورہ میں بکریوں کی مینگنیاں چن رہی تھی، تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس خاتون کو دیکھا اور 1000 بکریاں آپ نے اس خاتون کو بطور تحفہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، سبحان سخاوت کا اندازہ آپ کیجیے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ آپ جائیں اور میرے بھائی کے پاس چلے جائیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کتنی بکریاں عطا کی گئیں؟ 1000۔ کہا 1000۔ آپ نے 2000 بکریاں انہیں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ آپ عبداللہ بن جعفر کے پاس چلے جائیں، تو انہوں نے پوچھا کہ میرے دونوں بھائیوں نے کتنی بکریاں عطا کی ہیں؟ تو کہا 3000 بکریاں ہو گئیں۔ تو آپ نے ان دونوں کے ڈبل کر کے آپ نے مزید ان کو بکریاں عطا فرمائیں۔ وہ خاتون آئی تو ایک فقر و فاقے کی کیفیت میں تھی، جب واپس جانے لگی تو وہ اس قدر امیر اور ایک تونگری کی کیفیت میں چلی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور یہ فرمانا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے رب کریم میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما، اور جو حسن سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض فرما، اور اے رب کریم جو اس سے محبت کرے تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہادری کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا امام حسن حسین علیہم السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اے رب کریم جو ان سے جنگ کرے، فرمایا میں بھی ان سے جنگ کرتا ہوں، اور جو ان سے صلح اور سلامتی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو میں بھی اس سے صلح اور سلامتی کا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور صحبت کا شرف عطا فرمایا، وہاں انہیں اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا بالخصوص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے بہادری کا واقعہ ذکر کیا، تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں پرورش پا رہے ہیں، پھر آپ کے والد ماجد خود شیر خدا ہیں، اور جس انداز سے آپ نے جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دین کا دفاع کیا ہے اور نصرت کی ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری صفات، اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جنگیں خلافت راشدہ کے دور میں لڑی گئی ہیں ان میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خصوصی کردار نظر آتا ہے، اور خاص طور پر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک جب باغیوں نے آپ کے مبارک گھر کو گھیرے میں لے لیا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرما رہے ہیں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ دونوں جائیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کریں۔ تو گویا کہ ایک ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کو ان باغیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں پہرے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہادری کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ ہمیں بھی اپنے کردار کی آرائش و زیبائش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے مجھے ایک مہک آئی، اور وہ خوشبو ہے میرے خیال میں مفتی صاحب کہ انسان جب دنیا سے پرواز بھرتا ہے
ظاہر جنت میں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے. قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت ان کے دروازے پہ کھڑی ہے سردار بن کر, اور جنت کے جوانوں کے سردار دروازے پہ کھڑے ہیں. اور یہ شجاعت تو ہے کہ پورے یعنی عرب کے وہ لوگ جو ظاہر باغی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے خلیفہ راشد کے دروازے کے آگے, اس کے دفاع کے لیے حسنین کریمین کھڑے ہوئے ہیں. اور کتنے بہادر ہوں گے کہ یہ دو کافی ہیں, یعنی سردار ہیں. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے, سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں غالباً. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جوید بات کر رہا ہوں باول نگر سے. جی جاوید صاحب کیا پوچھیں گے؟ علماء تشریف فرمائے. الف لام میم میں خیر مقدم. سر پوچھنا یہ تھا, ادھر ہمارے گاؤں کی ایک مسجد ہے, اس کے واش روم اونچے ہیں. اجی یہ سوال بہت اہم ہوگا, مگر اس سے اہم گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے سیدنا امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ کے حوالے سے, تو اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ کوئی سوال اس حوالے سے پوچھتے ہیں؟ چلیے جی آگے چلیں گے, وقت بہت کم ہے میرے پاس. تو میں قاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. اب یہ روایت میں نے آپ سے پوچھنی ہے. جنت میں تو ظاہر سب جوانی کے عالم میں, اور جوانی ہی جنت کی خوبصورتی ہے ظاہر. اب اس میں جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن امام حسین. ایک سوال یہ ہے, پھر ساتھ میں جب وہ چھوٹے بچے ہیں تب سے ہی جوانوں کے سردار ہیں, یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے, ذرا بیان فرمائیں. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اصحاب کے ساتھ خوش طبیبی فرماتے. ایک بوڑھی خاتون آئی اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے, جنت میں داخل فرمائے. آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بھی بوڑھا بوڑھی نہیں جائیں گے, جی تو بوڑھی ہے. بیچاری پریشان ہو گئی. آپ جنت میں نہیں جائیں گی؟ میں کیسے, میں تو بوڑھی ہوں. اور یہ بھی سوچنے لگی کہ میں بوڑھی خود تھوڑی ہوئی ہوں, اللہ نے مجھے بوڑھا بنایا, تو اس میں تو میرا قصور ہی نہیں. پھر آپ نے اسے تسلی دی کہ انشاءاللہ اگر تو جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے جوان کر کے سبحان اللہ. تو جنت کی عمر ہی اللہ رب اللہ, اصل میں بڑھاپا زوال کی نشانی ہے. جو انسان ڈھلتا چلا جاتا ہے یہ جوانی کا زوال ہے بڑھاپا, اور جنت کی ہر چیز لازوال ہے. سبحان اللہ. تو جنت لازوال ہے, تو اہل جنت تو یقیناً لازوال ہے. تو وہاں جو جوانی جس میں داخلہ ہے جس عمر میں, وہ سدا وہ عمر رہے گی. صحیح ہے. وہ گھڑی آگے جائے گی ہی نہیں, وہیں رک جائے گی. اور ان کی سرداری بھی سدا رہے گی. سبحان اللہ. جب جوانی سدا رہے گی تو سرداری بھی سدا رہے گی. کیونکہ ورنہ ایسا ہوتا کہ جی چلو جی 10 سال بعد 20 سال 25 سال بعد لوگ بوڑھے ہو جائیں گے, پھر یہ تو آگے تھے نوجوانوں کے سردار, تو جوان وہ تو ساری عمر جوان ہی رہیں گے, بوڑھا کوئی ہوگا ہی نہیں. جنت میں اللہ نے بنایا جنت کو ایسا ہے, ان کا حسن یعنی روز بروز بڑھ تو سکتا ہے, گھٹ نہیں سکتا. وہاں کوئی ڈاکٹر لینے کوئی نہیں ہوگا, یعنی ڈاکٹر جنت میں نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مریض وہاں نہیں بنایا. باقی ڈاکٹر جو نیک ہوں گے نمازی ڈاکٹر صاحب آپ ہوں گے نا, آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا, آپ نے ذرا سے بچا دیا. اور میری مراد بھی دوائیوں والے ڈاکٹر, پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں. جی تو اور دوسری بات یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حضرت حسن کی بہادری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. کہ بہادری یہ نہیں ہوتی کہ بندہ کسی پہلوان کو پچھاڑ دے. واہ واہ سبحان اللہ. بہادری ہوتی یہ ہے جو اس کو شدید غصہ ہو, غیظ ہو, پھر اس پہ قابو پا لے. ماشاءاللہ کیسا دل خوش کر دیا آپ نے. بہادری کا یہ پیمانہ صلح کے عنوان سے جو آپ نے بیان فرمایا, ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی ہیں قاری صاحب سلامت رہیں. میں اسی صلح کے پہلو اور بہادری اور شجاعت کے معیار کے ساتھ لوح جبیں و علم امامت کا ایک بات, بلکہ یہاں سے بھی آگے نکلنا چاہتا ہوں. لوح جہاں کی فکر پہ معراج فن کا نام لکھا ہے, پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام. آمین یا رب العالمین. اللہم ھذا منک ومن فضلک وعطائک فبارک لنا فیہ وسبقنا ورب محتاج الیہ رزقت فاحسنت. اللہم اجعلنی من الشاکرین, اللہم اجعلنی من الصابرین, اللہم اجعلنی من المتوکلین. پروردگار آپ کا انتہائی شکریہ, آج آپ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی, ہمارے روزوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ضرمن آج کے دسترخوان کی خوبصورتی, علماء کرام اور وہ صاحبان روزہ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, ساتھ ساتھ یہ نعمتیں. سب سے پہلے شکر گزار روح افزا کا 110 سال پرانا ساتھ آج بھی ہمارے ساتھ ساتھ موجود,
اور اس افطار کے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ کوک اور کوک کا تعاون رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک مثال جو اس وقت سیلاب متاثرین کے لیے کام چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ٹینک کا ہمارا پرانا ساتھ آج بھی دسترخوان پہ موجود ہے، وائٹامنس اور دیگر صلاحیتوں سے بھرپور. میں آج کی سبزی اور فروٹ اور اس میں تمام تر انگریڈینٹس آج فروٹ سبزی .pk سے لیے جانے پر شکر گزار ہوں. اور فروٹ سبزی کا یہ ساتھ ہمارے کچن میں بھی خاص طور سے رہتا ہے، اور آج بھی آپ بھی اگر چاہیں تو www.fruitsabzi.pk کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آن لائن منگوا سکتے ہیں. شکریہ کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گے، یہ تقاضا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور ملک پاکستان کو امن کی اور پیار کی ضرورت بھی ہے. محبت کا تقاضا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کے فرمان کا اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.